السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اس سلسلے میں آپ سبھی کو مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے ایسے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنایا ہے کہ جن کی شان کی کوئی مثال نہیں ہے، جن کے انداز کا کوئی جواب نہیں ہے، اور جن کا کلام ایسا مبارک کلام ہے کہ کلام سنتے چلے جائیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بات سنتے چلے جائیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز یہ سنتے چلے جائیں، دل میں گھر کرتا چلا جاتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جوامع الکلم کی صفت بھی عطا فرمائی ہے۔ ہم بات کرتے ہیں، بعض اوقات لوگ دنیا میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور خام خواہ ایک بات کو ربڑ کی طرح کھینچ رہے ہوتے ہیں، لیکن ارشاد فرمایا خیر الکلام ما قل و دل، کہ بہتر کلام وہ ہے جو قلیل ہو اور پردلیل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان بھی ایسا مبارک فرمان ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک جملے کے اندر، ایک سینٹنس کے اندر ایسا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکمت دار فرمان ہوتا ہے کہ کئی مسائل کو حل کر رہا ہوتا ہے۔ آج ہم نے سلسلے کا موضوع رکھا ہے اللہ اللہ حضور کی باتیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمودات، ان کی اہمیت، اور پھر ہماری زندگی کے اندر ان کو کیسے ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے، اس حوالے سے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فرمان اور ان کی انشاءاللہ عز و جل شرح، یہ بھی آج ہمارے سلسلے میں شامل رہے گی۔ الحمدللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا مفتی محمد کفیل اتاری المدنی حفظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ سے ریلیٹڈ جو کالز کریں گے، جو میسیجز کریں گے، اس کے بھی انشاءاللہ عز و جل جواب ارشاد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہیے۔ تلاوت کلام پاک بھی ہوگی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوگی، مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی رہے گا، نیکی کی دعوت کے مدنی پھول بھی بیان ہوں گے، اور نیت کرتے چلے جائیں کہ جو نیکی کی دعوت کے مدنی پھول بیان ہوں گے ان کو ہم اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ آپ کال کے ذریعے سے، میسیج کے ذریعے سے سلسلے میں شامل رہ سکیں گے۔ آپ کی کالز کو اور آپ کی میسیجز کو ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ آئیے ابھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم
وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أسامر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وحلوا أسامر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا صدق الله العلي العظيم ما شاء الله तर्जुमा भी सुना दे। ईमान और उसमें वो जाम पिलाए जाएंगे जिसकी मलोनी अदरक होगी। वो अदरक क्या है? जन्नत में एक चश्मा है जिसे सलसबील कहते हैं, और उनके आसपास खिदमत में फिरेंगे हमेशा रहने वाले लड़के। जब तू इन्हें देखे तो इन्हें समझे कि मोती हैं
بکھیرے ہوئے، اور جب تو ادھر نظر اٹھائے ایک چین دیکھے اور بڑی سلطنت، ان کے بدن پر ہیں سبز کپڑے اور قنادیس کے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے گئے، اور انہیں ان کے رب نے ستھری شراب پلائی۔ ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی، بے شک ہم نے تم پر قرآن بتدریج اتارا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ تلاوت کلام پاک سنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جتنے یہاں پر موجود ہیں، آپ جو دیکھنے والے ہیں، اللہ کریم ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے، اور جنت کی اعلیٰ نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو متمتع اور فیضیاب فرمائے، اور اچھے اعمال کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ تلاوت ترجمہ آپ سماعت فرما چکے ہیں، آئیے کلام سنتے ہیں۔ قاری صاحب کلام بھی آپ نہیں پڑھنا ہے جی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب جو منارائی ہو، اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ میں جسے چین کی نیند آئی ہو، خاک طیبہ میں جسے چین کی نیند آئی ہو، اور آج جو عیب کسی پہ نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پہ نہیں کھلنے دیتے،
چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ اور ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، ان کی آنکھوں میں تیرا زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک تنہائی میں کرنے اور اس کی حلاوت سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی فیضیاب فرمائے، کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع ہے آج کا ہمارا اللہ اللہ حضور کی باتیں۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک فرمان ہیں ان کی اہمیت کے حوالے سے، افادیت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاصیت مبارکہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے جو ہے وہ جوامع الکلم کی خصوصیت عطا کی گئی کہ کلام مختصر ہے لیکن بہت سارے پہلوؤں کو گھیرے ہوا ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک کلام کی تو کیا بات ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضور کا کلام کیا ہے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ آپ تو اپنی خواہش سے کوئی بات ہی نہیں کرتے، آپ تو وہی کرتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو گویا
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ میں بھی کلام کے الفاظ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، لیکن مضمون وہ رب کی طرف سے وحی کردہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی کردہ ہی آپ کا جو ہے وہ کلام ہوتا ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں گے ڈائلاگز، اسی طرح آپ اشتہارات کے جو الفاظ ہیں بڑے جو ہے وہ چن کر بنائے جاتے ہیں کہ مختصر الفاظ کے اندر پورا ہمارا مفہوم جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ اچھا یوں چینل پہ آپ دیکھ لیں پرومو جب ہم بناتے ہیں تو ایک پرومو کے لیے جو الفاظ کا انتخاب ہوتا ہے اس کے لیے رائٹر اور بڑا ایک جو ہے وہ کام ہے، اور پھر اس میں کئی الفاظ آپ ہٹاتے ہیں، پھر جا کے کوئی ایک جملہ بنتا ہے، لیکن وہ جملہ بھی خاص اگر کسی اشتہار کا ہے تو اس پروڈکٹ کے متعلق ہوگا، اور اگر کسی پرومو کا ہے تو اس سلسلے سے متعلق ہوگا۔ آل اوور زندگی کے اندر آپ کے اس الفاظ کو سب جگہ امپلیمنٹ کر لیں ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو الفاظ ہیں، جو جوامع الکلم آپ کی احادیث طیبہ ہیں، نہ صرف دینی دنیاوی بلکہ اخروی تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ سبحان کہ اللہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ جو مبارک الفاظ ہیں اور اس میں جو نصیحت آپ نے فرمائی ہے اس کے اوپر بندہ عمل کر لے تو یہ نہیں کہ فقط ایک چیز میں اس کی جو ہے وہ نصیحت کارگر ہے، بلکہ دنیا میں اس پر عمل کرے تو بھی ڈھیروں فائدے حاصل کرے، اخروی اعتبار سے بھی اس کو ڈھیروں فوائد حاصل ہوں گے اور دینی اعتبار سے بھی ڈھیروں فوائد حاصل ہوں گے۔ علماء نے کئی احادیث کا مجموعہ خاص طور پر ایسا جمع کیا۔ ویسے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر کلام میں بے شمار مدنی پھول ہیں، لیکن چھوٹے کلام کے اعتبار سے کہ مختصر کلام اور اس سے بہت بڑا مفہوم جو ہے وہ وسیع مفہوم جو ہے وہ اخذ ہو رہا ہو، جوامع الکلم کے نام سے احادیث طیبہ علماء نے جمع کی، جامع العلوم والحکم کتاب ہے، اس کے اندر ذکر کی۔ یوں ہی جو 40 کی احادیث کی کتابیں جو ہے مرتب کی جاتی ہیں، 40 احادیث، ان کے اندر ایسی احادیث لائی جاتی ہیں۔ چند ان میں سے عرض کرتا ہوں، جیسے ایک ارشاد فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، فرمایا جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دے اس چیز کی طرف جو تجھے شک میں نہ ڈالے۔ اتنا پیارا کلام ارشاد فرمایا کہ آپ اس کو ہر چیز پہ جو ہے وہ لے آئیں، دنیا میں لے آئیں کہ دنیا میں آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، ایک کے اندر آپ کو جو ہے وہ شک آ رہا ہے کہ یہ کام میں کروں تو ہو سکتا ہے میں نقصان میں چلے جاؤں، اور اس کے مقابل میں دوسرا ہی کام ہے اس جیسا ہے لیکن اس کے اندر وہ خطرہ اور وہ شک نہیں ہے، تو لازمی سی بات ہے دنیا کے اندر بھی بندہ یہی کہے گا کہ یار اس کے مقابلے میں اس کو اختیار کروں۔ رسک ہر کوئی کم لینا چاہتا ہے کہ رسک جو ہے وہ لینا ہر کوئی برداشت نہیں کر پاتا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہمارے لیے جو ہے وہ رول ماڈل ہے کہ اس کے اوپر ہم اگر عمل کریں، دین میں بھی دنیا میں بھی۔ دین کے اندر کس طرح؟ اولاً تو علم دین حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن کئی ایسی جگہ پر بندہ پڑ جاتا ہے جہاں پر علم دین اس کو اس بارے میں معلومات حاصل نہیں ہے، یا کوئی پوچھنے والا جس سے پوچھا جائے کوئی عالم دین موجود نہیں، اب عمل کرنا ہے، دو چیزیں موجود ہیں۔ اب دوسری حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو ارشاد فرما دیا کہ الاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ گناہ وہ ہے کہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگ اس کے اوپر مطلع ہوں۔ صحیح۔ تو اب ان دونوں احادیث مبارکہ کو جوڑیں کہ اب جب ایسا موقع آ گیا کہ آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، آپ کو اس کام کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن دل میں ایک تھوڑا بہت جو ہے وہ انسان کے اندر جو ایمان کا تقاضا ہے اور جو نور ایمان موجود ہے وہ اس چیز کی طرف شک جو ہے وہ ڈال رہا ہوتا ہے، اس سے روک رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار اس کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ موجود ہے۔ اور جیسے فرمایا کہ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، تو اس بات کو ناپسند کرے گا کہ لوگ تیرے اس کام پر مطلع، انہیں پتہ چلے کہ تو یہ کام کرے۔ بہت سارے کام ہیں تنہائی میں تو بندہ کر لیتا ہے لیکن جلوت کے اندر جو ہے وہ نہیں کرتا، پبلک میں نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ نہیں یار میرا یہ عمل جو ہے وہ لوگوں کو ناپسند گزرے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گناہ کی ایک وضاحت اس طرح بھی فرما دی کہ جو چیز اس بات کی طرف لے کے جائے کہ جب لوگوں کو پتہ چلے تو اس چیز کو ناپسند کرے کہ یار لوگ میری یہ بات لوگوں تک نہ پہنچے، میرا یہ عمل، میرا یہ انداز، میرا یہ طریقہ لوگوں تک نہ پہنچے، لوگ اس کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھے گے، تو سمجھ لے کہ اس کے اندر گناہ بھی جو ہے وہ موجود ہو سکتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ان دونوں احادیث مبارکہ پر اگر عمل کیا جائے زندگی کے اندر، دین کے معاملے میں، دنیاوی معاملے میں، اخروی معاملے میں، مخلوق کے ساتھ معاملے میں، اپنے اور خالق کے ساتھ معاملے میں، اللہ تبارک و تعالی کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کے معاملے کے اندر بندہ ہر جگہ یہ سوچے کہ
کیا یہ چیز مجھے شک میں ڈال رہی ہے، میرے دل میں یہ کھٹک رہی ہے، اور کیا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا یہ عمل لوگوں کے سامنے آئے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی اس میں ایسی ناپسندیدہ بات نہیں ہے، تو پھر وہ بندہ وہ کام کر لے، شک والی چیز کو چھوڑ دے اور جو چیز شک والی نہیں ہے اس کو اختیار کرے۔ سبحان اللہ، بڑے پیارے انداز میں مفتی صاحب نے اہمیت و افادیت بھی بتا دی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان کس طرح ایک آفاقی حیثیت رکھتے ہیں اس کا بھی ماشاءاللہ بیان فرمایا ہے۔ رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد اطہر عطاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں۔ مرحبا سیدی، آپ کی آمد آپ سے مدنی پھول لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یوسف بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، آج کا ہمارا جو موضوع ہے اللہ اللہ حضور کی باتیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک باتوں کا کیا کہنا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کو تو کفار بھی وہ پسند کیا کرتے تھے کہ نبی پاک کے مبارک دور میں وہ جو وہاں کے اس وقت کے شعراء ہوتے تھے، نبی پاک کے دور میں فصیح و بلیغ زبان جو ہے وہ اس میں کلام کیا جاتا تھا۔ اس دور میں دو قسم کی جنگ ہوا کرتی تھی، ایک تلوار کی جنگ ہوا کرتی تھی، ایک الفاظ کی جنگ ہوا کرتی تھی۔ صحیح۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کفار نے بھی سنا تو اس بات کو ایڈریس کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو کلام ہے بڑا خوبصورت کلام ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف میں جو سب سے پہلا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان وہ نقل کیا، فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار ہے، ثواب کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اور شیخ طریقت امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کے اس خوبصورت سے اسٹرکچر میں اس بات کو امپلیمنٹ کروایا کہ ہر کام کرنے سے پہلے آپ جو ہے وہ اچھی اچھی نیتوں کو شامل کریں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا مدنی چینل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی اچھی نیتیں شامل کروائی جاتی ہے۔ اگر کلام پڑھایا جاتا ہے تو ہمارے نعت خواں حضرات کو یہ گائیڈنس دی گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ اچھی اچھی نیتیں پہلے پیش کریں کہ آپ کس نیتوں کے ساتھ اس عمل کو کر رہے ہیں۔ تو بندہ عمل کوئی بھی کرے، اس میں جب تک اپنی اچھی اچھی نیتیں شامل نہیں کرے گا تو اس عمل خیر کا ثواب بھی اسے نہیں ملتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ بندہ عمل ایک کرے مگر نیتیں جتنی زیادہ کر لے اتنا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر بندہ نماز جو ہے وہ افضل العبادت ہے، اور جب نماز جیسا اہم فرض جو ہے وہ بندہ کرتا ہے مگر وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہ ہو، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، تو اس کا ثواب بھی جو ہے وہ نہیں ملتا۔ نیت کی تبدیلی ہوئی تو اب وہ عمل جو باعث ثواب بننا تھا اب وہ باعث وبال بن جائے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ اور اگر بندہ عمل صرف 2 رکعت پڑھتا ہے، بندہ رکعت جو ہے وہ صرف 2 پڑھے مگر اس میں نیتیں کئی شامل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر صلاۃ التوبہ کی نیت کر لے، نوافل کے اندر صلاۃ الحاجت کی نیت کر لے، نماز شکرانہ کی نیت کر لے، رات کا پہر صلاۃ اللیل کی نیت کر لے، تو جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب کبھی کوئی بھی عمل خیر کرنے جائیں اس میں اچھی اچھی نیتیں ضرور شامل کر لیں تاکہ اس کا ثواب زیادہ ملے۔ اچھا، یہ تو دیکھیں اخروی اعتبار سے جو ہے وہ نیت کا بیان کریں، آپ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں، لوگ کیا کہتے ہیں، یار یہ کام تو اس نے کیا لیکن اس کی نیت اچھی نہیں تھی، یعنی وہ کام اچھا کر رہا ہوتا ہے لیکن یار اس کے پیچھے اس کی نیت جو ہے وہ درست نہیں ہے، یہ جملہ کہا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان مبارک ہے اخروی اعتبار سے تو آپ نے حکم شریعت بیان کر دیا کہ ثواب کے بغیر تو اعمال کا کوئی دار و مدار ہی نہیں ہے، نیت کے بغیر جو ہے وہ ثواب کا دار و مدار نہیں۔ اور اخروی دنیاوی اعتبار سے بھی کہ جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں نیت اچھی ہونا ضروری ہے، ورنہ کوئی آپ اچھا ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، نیت اس کے پیچھے جو ہے وہ غلط ہوتی۔ اچھا، کوئی کام بظاہر جو ہے وہ آپ کو غلط نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ کو لگا کہ اس شخص نے جھوٹ بولا ہے، آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یار تم نے جھوٹ بولا ہے، گناہ کیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اس نے وہ جھوٹ کسی اچھی نیت سے کہا ہو جس کی شریعت نے اس کو اجازت دی ہو، کسی کی جان بچانے کے لیے۔ اسے علماء نے بیان فرمایا کہ کوئی شخص کسی کو مارنے کے لیے آ رہا ہے، قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور وہ جس شخص کو قتل کرنے آ رہا ہے وہ اس کے گھر میں چھپ گیا، اب اس نے اگر پوچھا کہ فلاں تمہارے گھر میں، اب یہ منع کر دے کہ نہیں میرے گھر میں وہ نہیں ہے، کہ اس کے جھوٹ کی وجہ سے اس کی جان بچ جائے گی۔ دیکھیں کام جو ہے وہ غلط، جھوٹ کا ایک عمل کیا لیکن نیت پیچھے جو ہے وہ اس کی اچھی ہے۔ اسی طرح ہم یہاں یہ بھی ڈیفائن ہو جائے نا جی، تھوڑا میں یہ چاہ رہا ہوں، بات چل ہی نکلی ہے
تو اس کو پورے طریقے سے اس کا ایک کنکلوژن ہو جائے. یہاں کو یہ نہ سمجھے آپ کو جیسے مثال کے طور پر کوئی سود لے رہا دے رہا ہے اب بولے میں تو اچھی نیت سے سود لے رہا ہوں کہ چلو مال زیادہ آئے گا, گھر کے بچے جو ہے وہ بچوں کا, یا لوگوں کا یہ بھی ذہن ہوتا ہے جناب ہم جو ہے وہ اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں سودی اکاؤنٹ, اور اس میں جو اپنا پیسہ ہے وہ تو خود لے لیں گے, جو سود آئے گا وہ راہ خدا میں جو ہے وہ خرچ کرتے رہیں گے, اس طرح کسی غریب کی مدد کر دیں گے, اس طرح کی بھی نیت ہوتی ہے. مطلقاً دیکھیں یوں نہیں ہے, جہاں پر شریعت مطہرہ اس بات کی اجازت دیتی ہے, مدینہ جہاں پر وہ کام, اچھا پھر ایسی صورت میں ہم نے کہا ظاہری طور پہ وہ کام غلط ہوتا ہے, جیسے یہاں پر جھوٹ کی جو ہم نے مثال دی, ظاہری طور پر جھوٹ غلط ہے, یہاں پر جھوٹ جو ہے وہ واجب ہو جائے گا کسی کی جان بچانے کے لیے بولنا, تو اب وہ جھوٹ نہ رہا, اب وہ گناہ نہ رہا, جو کام گناہ تھا وہ اب گناہ نہ رہا. کیوں؟ کیونکہ گناہ تو اللہ کی نافرمانی ہے نا, جب اللہ نے اسے فرما برداری قرار دے دیا تو وہ گناہ کہاں رہا, وہ تو نیکی بن گیا. سبحان اللہ. تو دار و مدار تو اللہ کے حکم پر ہے. اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو چاہے جو ہے وہ نیکی فرما دے, جس چیز کو چاہے جو ہے وہ گناہ کر دے. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہرگز یوں نہ سمجھا جائے کہ ہم کوئی بھی گناہ کا کام جو ہے وہ کریں اور یوں کہ جناب جو ہے وہ اس میں ہم یوں نیت کر لیں کہ اس سے مراد یہ ہے, ایسا نہیں. جہاں شریعت مطہرہ میں اجازت دے اس بات کی کہ وہاں وہ چیز واقعی ہو بھی سکتی ہے اور اس کا جو ہے وہ احتمال بھی جو ہے وہ موجود ہو کہ ہاں یہ ہونا ممکن بھی ہے, ورنہ اگر اس طریقے سے کرنے جائیں گے تو پھر تو نیکی اور بدی کا جو ہے وہ فرق ہی ختم ہو جائے گا. تو ایسا ہرگز نہ سمجھا جائے. واہ جی, بڑی پیاری وضاحت ہو گئی. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے رکن مرکزی میں سے شورا بھی ہمارے ساتھ ہیں, سوچتے بھی بہت اچھا ہیں, بولتے بھی بہت اچھا ہیں, انداز بھی بہت اعلیٰ ہے, ہمارے ساتھ ہیں. کیا فرمائیں گے حضور آپ اس موضوع پر؟ موضوع ہے آج کا ہمارا اللہ اللہ حضور کی باتیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں, مرحبا رنگ و نور کی باتیں, سبحان اللہ. چاند جن کی بلائیں لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ, اتنا پیارا پیارا میٹھا میٹھا سوہنا سہنو موضوع ہے کہ عاشقوں کے امام اہل سنت, مجدد دین و ملت, پروانہ شمع رسالت, پیکر عظمت و شرافت, حضرت علامہ قبلہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا یہ شعر, جیسے ہی یہ موضوع مجھے پتہ چلا تو ایک دم دماغ میں کلک کیا. واہ. کیا فرماتے ہیں کہ قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی, قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی, اللہ کو ہے اس قدر تیری گفتگو پسند. کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک اس قدر پسند کہ اللہ ہی کا عطا کردہ, اللہ ہی کا جسے کہنا چاہیے خلق کردہ جو کچھ ہے کائنات میں, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پاس, محبوب کے صدقے جس کے پاس بھی اللہ ہی کا عطا کردہ, اور رب کریم جل مجدہ کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اس قدر پسند کہ اپنی بات بھی آپ کے مبارک منہ سے سنی. تو اس قدر ماشاء اللہ عز و جل نبی برحق رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام مبارک جو یقیناً کائنات میں سب سے عظیم ترین کلام ہے. رب کائنات عز و جل نے جب اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سب سے زیادہ پسند فرمایا ہے, اور کائنات کا سب سے حسین ترین کلام جو کہ قرآن کریم ہے, وہ بھی محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و ثنا و تسلیم کے مبارک منہ سے ہی نکلا, بلکہ رسالت مآب صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے کلام کی تو کیا ہی بات ہے. ماشاءاللہ علماء تشریف فرما ہیں اور بڑے پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں. ایک حدیث ہی کی جامعیت پر دیکھیں کلام ہوا تو ماشاءاللہ کتنا وقت نکل گیا, اور آقا کا کلام, اللہ اکبر, کلاموں کا آقا, الحمدللہ. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی شریف تشریف لاتی, یہ کلام اللہ ہے وہ بھی مصطفیٰ کے مبارک لب سے نکلا, یہ کلام مصطفیٰ ہے وہ بھی مصطفیٰ کے لبوں سے نکلا. اور رب کریم جل مجدہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے کلام کو کس قدر پسند فرمایا ہوگا کہ تصوف کے امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی جب کریم مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا و تسلیم کے کلام پر کچھ کلام کرتے ہیں تو وہ کتنا میٹھا کلام ہے کہ احیاء العلوم کی دوسری جلد میں پورا باب ہے, باب نمبر 4, حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور مسکراہٹ کا بیان. سبحان اللہ. الحمدللہ. اس میں سے میں فقط پہلے مرحلے پر 2 حدیثیں عرض کرتا ہوں کہ محسن کائنات, فخر موجودات, سید سادات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سب سے زیادہ فصیح و بلیغ تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سب سے زیادہ میٹھی ہوتی تھی. چنانچہ
رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ میں تمام عرب والوں سے زیادہ فصیح ہوں. خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کلام کے متعلق جو کلام مصطفیٰ کے متعلق جو بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام ہوا اس کی کیا شان. سبحان اللہ. فرماتے ہیں میں تمام عرب والوں سے زیادہ فصیح ہوں اور بے شک جنتی جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں گفتگو کریں گے. واہ. اللہ اکبر کبیرہ کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خود اپنے کلام کی فصاحت کا ذکر فرمایا اور جنتیوں کو جو لہجہ آتا ہوگا, جو گفتگو کا انداز آتا ہوگا, اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا ہوگی. امام غزالی فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کم اور نرم ہوتی تھی. جب بھی بولتے بات کو طول نہ دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکھرا نکھرا مبارک کلام ایسا ہوتا جیسے موتیوں کو لڑی میں پرو دیا گیا ہو. سبحان اللہ. چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول بے مثال صاحب جود و نوال صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تمہاری طرح مسلسل اور لگاتار کلام نہیں فرماتے تھے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام مختصر ہوتا جبکہ تم لوگ اپنے کلام کو پھیلاتے ہو. صحیح. ہماری تربیت بھی اور مصطفیٰ کی طبیعت بھی, سبحان اللہ. طبیعت مصطفیٰ کا بیان بھی ہوا اور ہماری تربیت بھی فرما دی. سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ عز و جل جو پھر آگے بھی جو مدنی پھول ہیں تو قبلہ نے جو جوامع القلم کلیم ماشاءاللہ اس مدنی پھول کو بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی محبوب کبریا سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام مبارکہ کا صدقہ ہم سب کو نصیب کرے. آمین. یہ بڑی پیاری بات کہی آپ نے کہ لوگ ایسی بات میں, پنجابی میں کہتے ہیں پانی میں مدھانی ڈال دیتے ہیں, تو پانی میں مدھانی ڈالنے کی بجائے بات کو جو ہے وہ طول دینے کی بجائے مختصر بات کی جائے اور جامع بات کر دی جائے, مدعا بھی بیان ہو جائے, سامنے والے کا وقت بھی بچ جائے. کچھ آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی میں ہندی سے عبد القادر عرض کر رہا ہوں, ناسک شہر سے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میری دکان میرا کرانہ اسٹور سے اور اس میں مدنی چینل بھی چلتے رہتا ہے, لیکن جب اس میں قرآن پاک کی تلاوت لائیو یا ایسی ہی ہوتی ہے تو کیا ہمیں اس میں غور سے سننا چاہیے؟ کیونکہ دکان میں کنٹینیو گراہک چالو رہتے تو ہم اسے سن نہیں سکتے کنٹینیو, تو اس ٹائم پہ کیا قرآن پاک کی تلاوت کے وقت ٹی وی بند کر دے یا پھر گراہک کو چھوڑ کر اس کو سنتے رہے؟ جی حضور. دیکھیں, قرآن پاک کی تلاوت جب ہو رہی ہو تو بہتر یہی ہے کہ اس وقت ٹی وی جو ہے وہ بند کر دیں اگر سننا نہیں ہے, خاص کر جب کہ براہ راست تلاوت قرآن کریم آ رہی ہے. تو اب یہ ایک مناسب عمل نہیں ہے کہ ایک طرف تلاوت قرآن کریم ہو رہی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھا جا رہا ہو اور ہم اپنے کام کاج میں جو ہے وہ مصروف ہوں. تو اب لازمی سی بات ہے یہ تو کوئی نہیں کرے گا کہ اس وقت جو ہے وہ گاہک چھوڑ کر بیٹھ جائے تلاوت قرآن کریم سننے, ایسا کرے تو کیا ہی بات ہے. لیکن اگر نہیں سننی, اس وقت دیگر کام کاج میں مصروف ہیں, تو اس وقت جو ہے وہ آپ تلاوت بند کر دیں. اچھا, صرف یہ تلاوت سے متعلق نہیں, آگے بھی اگر ہم دیکھیں کوئی بیان ہو رہا ہے, کوئی شرعی احکام بیان کیے جا رہے ہیں, تو اگر اس طرح بے توجہی کے ساتھ سنیں گے کہ ادھر گاہک کی بھی بات سن رہے ہیں, اسے بھی جو ہے وہ یوں دے دیا, اور ادھر جو ہے وہ ایک آواز جو ہے وہ مدنی چینل کی پڑی, تو کہیں یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ اس کا ناجائز ادھر اور اس کا جائز جو ہے وہ ادھر ڈالیں اور آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ کچھ کا کچھ آ جائے. جب بھی احکام شریعت بیان کیے جائیں تو انہیں توجہ کے ساتھ سننا ضروری ہے. اب یہ ہے کہ جیسے نعت کریم جو ہے وہ چل رہی ہے تو اس وقت آپ جو ہے وہ کام کاج جو ہے وہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں اور نعت سے بھی لطف اندوز ہوتے رہیں اور عشق مصطفیٰ بڑھاتے رہیں. لیکن جب مسائل کا بیان ہو, کوئی بیان کیا جا رہا ہو, تو اس وقت توجہ کے ساتھ اسے سنیں, ورنہ جو ہے وہ اسے بند کر دیں, چاہے یہ براہ راست ہو چاہے ریکارڈڈ ہی آپ سن رہے ہوں. یہ ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ کسی اور کام میں مصروفیت کے باعث کوئی حکم شریعت کچھ کا کچھ سن بیٹھے. اس میں ایک مدنی پھول اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے, یہ بھی رہنمائی ہماری فرما دیں, کیونکہ وہ ادب کے آداب میں سے بھی ایک ترکیب ہے نا کہ گفتگو جب ہو رہی ہو تو گفتگو ہو رہی ہے, اور چاہے وہ شرعی مسئلہ ہی کیوں نہ بیان کیا جا رہا ہو, مگر وہ گفتگو ہے جیسے ہم ابھی ہم ٹاکنگ کر رہے ہیں. مگر جب قرآن کریم کی بات آتی ہے تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہر ایک کے ذہن میں ایک ادب آتا ہے. جی بالکل, ہونا تو یہی چاہیے, ادب بھی یہی ہے, اور جس طرح غالباً واجب ارشاد فرمایا نا, نہیں واجب نہیں, یہ کہ اسے جو ہے وہ سنیں باہر سنیں, ٹھیک ہے.
اچھا ایسے میں اگر وہ کہ قرآن کریم کی تلاوت آنے والی اور بند کرتا ہے اور اس وقت 1 2 3 جو افراد کھڑے ہوں موجود، اگرچہ بندہ تنہائی کیوں نہ موجود، مینی ٹائم گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ واقعی بندہ کسی کام میں مصروف ہے، جس طرح ہم لوگ بیانات کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، مدنی مشوروں کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، ایسے میں تلاوت کی ترکیب آ جاتی ہے تو اس میں میوٹ کا بٹن دبا تو دیا، مگر نہ جانے کیوں قلب کے کسی حصے میں نا یہ حیا آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ قرآن کریم تھا اور اسے اپنے نا اس طرح میوٹ کر دیا یا سائلنٹ کر دیا یا بند کر دیا، اور اچھا یہ قرآن کریم ختم ہو جائے گا پھر نعت پاک مصطفیٰ آ جائے گی تو ہم آن کر دیں گے، تو یہ بھی گھبراہٹ سی رہتی ہے کہ یار کہیں یہ بے ادبی تو نہیں، اس پر بھی ہماری رہنمائی کچھ فرماتی ہے۔ دیکھیں اب یہاں پر واقعی ایسا ہے کہ دل میں ایسی کیفیت جو ہے وہ محسوس ہو سکتی ہے کہ یار ہمارا کلام الہی سے جو ہے وہ ایسا کرنا کیوں، اب یہ نیت پر دار و مدار کرتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ نماز کے اندر علماء نے یہ فرمایا کہ ایک چھوٹی سورت پڑھی، بیچ میں ایک چھوٹی سورت کو چھوڑ کر اس سے اگلی سورت نہ پڑھی جائے، یہ مکروہ ہے۔ وہ بیچ میں چھوٹی سورت چھوڑنے سے منع کرنے کی وجہ کیا فرمایا، یہی کہ کہیں اس سورت سے اعراض نہ پایا جائے، اس سے اعراض نہ ہو، اس سے جو ہے وہ آپ کا دل، تو اس لیے منع فرما دیا۔ ہاں کوئی بڑی سورت ہے تو ایک ریزن ہے، ریزن کیا ہے کہ جناب پہلی جو تلاوت ہے، پہلی جو رکعت کی ہے وہ تھوڑی لمبی ہوتی ہے، دوسری کی جو ہے مختصر ہوتی ہے، اب اگر بیچ دوسری والی لمبی آ گئی تو اب اس کی خلاف ورزی ہو جائے گی اور نماز طویل ہو جائے گی، تو ریزن جب کوئی ویلڈ موجود ہوتا ہے تو اس کی اجازت دے دی کہ 2 صورتوں کے درمیان اگر کوئی بڑی صورت آ جاتی ہے تو اسے چھوڑ کے اب اس کے اگلے والی پڑھ سکتے ہیں۔ تو نیت اگر اچھی ہے کہ میں سن نہیں سکوں گا، بے ادبی جو ہے وہ یوں پائی جائے گی، تو ایسی صورت میں اچھی نیت کے ساتھ جو ہے وہ اسے بند کر دیں۔ اور ایک یہ ہے کہ میں جو ہے وہ اپنے کسی ویسی فضول کام کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اب وہ یہ کہ جناب یہ قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، اس لیے کوئی خدا نخواستہ جو ہے وہ بند کر دے، تو اب یہ بری نیت کی وجہ سے پھر وہی کہ بے ادبی کے زمرے میں وہ ماشاءاللہ۔ جی اگر ایک اور سوال میں کر لوں، عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ باعث برکت سمجھ کر صبح کے وقت اپنے جو بھی آفیسز ہوتے ہیں یا دکانوں وغیرہ میں، بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے رکشوں میں، ٹیکسیوں میں اور بسوں وغیرہ میں بھی تلاوت لگا دی جاتی ہے، ٹرینوں وغیرہ میں بھی لگا دی جاتی ہے، تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ آیا اس طریقے سے کرنا چاہیے یا خود قرآن پاک کھول کر پڑھ کر اس کی برکت حاصل کرنی چاہیے؟ دیکھیں جو اصل برکت ہے وہ سننے سے ہے، لیکن جو پڑھنے کی برکت ہے وہ سننے سے حاصل ہو یہ نہیں، کیونکہ پڑھنے کے تو ہر لفظ کے اوپر جو ہے وہ 10 نیکیاں جو ہے وہ ہر حرف پر مل رہی ہیں، وہ سننے میں نہیں۔ سننے کی فضیلت اپنی جگہ، اس سے انکار نہیں ہے، کانوں کا حق یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ذکر الہی اور کلام الہی سنیں، یعنی کان کی تخلیق کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنے، تو اس اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن وہی کہ توجہ ہو، کیونکہ سننا وہی سننا قرار پائے گا نا جو آپ کو سمجھ آئے، آپ اسے جو ہے وہ غور سے سن رہے ہو۔ اگر کام کاج میں لگے ہوئے تو آوازیں تو بہت ساری آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہر آواز کو بندہ سن نہیں رہا ہوتا، تو سننا جب ہی پایا جائے گا جب توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ تو اگر آپ نے توجہ کے ساتھ صبح سننا ہے تو آپ جو ہے وہ لگا لیں۔ بعض افراد ہیں جو پڑھنا نہیں جانتے تو وہ یوں لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں ان سے بھی عرض کروں کم از کم خود پڑھیں۔ سورہ اخلاص تو آپ کو آتی ہے، 3 بار سورہ اخلاص صبح اگر دکان میں پڑھ لیں پورے قرآن کا ثواب بھی ملے گا اور اس کی برکتیں بھی جو ہے وہ نصیب ہوں گی۔ اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین شریف سننی ہے تو ٹھیک ہے، اس وقت آپ تھوڑی دیر جو ہے وہ اپنا کام کاج بند کر کے سورہ یاسین شریف بھی سماعت کریں۔ مرحبا جی۔ میرا مسئلہ یہ ہے، عورت جنابت کی حالت میں ذکر کر سکتی ہے؟ جی ہاں، ذکر اللہ جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ تلاوت قرآن کریم کرنا حالت جنابت میں حرام ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ جس طرح قرآن کو چھونا حرام، بغیر چھوئے زبانی قرآن بھی پڑھنا ناپاکی کی حالت میں جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ ہاں ذکر اللہ، ذکر و اذکار کر سکتی ہے، البتہ وہ قرآن کریم کی آیات جو ذکر و اذکار، دعا اور ثنا پر مشتمل ہے، جیسے آیت الکرسی، تو اسے جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں بنیت دعا اور ثنا، بنیت قرآن پڑھنے کی اسے بھی اجازت نہیں۔ تو ایسے میں قرآن پاک کو سننا، چلیے پڑھ تو نہیں سکتی، وہ سنیں جی، سننے میں حرج نہیں ہے، قرآن پاک جو ہے وہ اس حال میں سن ضرور سکتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بہت اچھا ہے، ہم مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتے ہیں الحمدللہ۔ تو مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ وضو کے 3 فرض ہوتے ہیں، اکثر آفس میں جو ہے نا وہ چپل وغیرہ نہیں ہوتی، وضو کرتے ہیں اور جب پاؤں دھونے کی باری آتی ہے تو وہ موزوں کے اوپر سے ہی ہاتھ جو ہے نا مس کر دیتے ہیں، جوتے اتار کے، شوز اتار کے۔ تو کیا میرا یہ سوال ہے، کیا اس طرح وضو ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ وضو ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو مفتی صاحب ہی بتائیں گے۔ جی حضور۔ کہ وضو کے 3 فرض انہوں نے کہا، وضو کے 4 فرض ہوتے ہیں، 3 فرض نہیں ہوتے۔
ایک تو چہرہ دھونا ہے، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. یہ وضو کے 4 جو ہے وہ فرض ہیں. البتہ چمڑے کے موزے کسی شخص نے اگر پہنے ہوں تو وہ پاؤں دھونے کی جگہ پر مسح کر سکتا ہے، اور جو مقیم شخص ہے وہ 1 دن 1 رات، اور جو مسافر ہے وہ 3 دن 3 رات تک مسح کر سکتا ہے. جو نارمل ہمارے ہاں کاٹن کے موزے یا کپڑے کے موزے جو ہے پولیسٹر وغیرہ کے پہنے جاتے ہیں، ان پر مسح جائز نہیں ہے. ان میں موزے اتار کر ہی پاؤں کو دھونا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے جی. مزید سر میں نا آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ غسل کرنے سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے اس سے نماز ہو جاتی ہے یا پھر نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کیا جاتا ہے؟ جی حضور. غسل کیا تو اگر غسل سے پہلے ایک تو وضو کرنا سنت ہے، جو غسل کا سنت طریقہ ہے اس میں ابتدا کے اندر وضو ہے. لیکن اگر کسی نے وہ وضو بھی نہ کیا اور غسل کر لیا تو غسل میں چونکہ تمام ظاہری اعضائے بدن پر پانی بہایا جاتا ہے، تو اسی میں وہ اعضاء بھی ہیں جن کا دھونا وضو میں بھی ضروری ہے، تو اس سے بھی وضو ہو جائے گا. اگر کوئی اور پانی بہانے کے بعد کوئی ناقض وضو نہیں پایا گیا، وضو توڑنے والی کوئی چیز نہیں پائی گئی، تو اس غسل سے ڈائریکٹ بھی نماز ادا کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ اس وقت برہنہ ہوتے ہیں، تو برہنہ ہونے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہ بتایا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام غسل فرمانے کے بعد بغیر وضو کیے نماز ادا فرما لیا کرتے تھے. ماشاءاللہ. سوال ہے یہاں حضور میسج کے ذریعے تحریری سوال ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ استاد کی بارگاہ میں یہ پوچھنا ہے کہ اگر کسی کے پیر و مرشد وفات پا جائیں تو دوبارہ کسی پیر صاحب کی بیعت کر سکتے ہیں؟ لیکن پیر و مرشد کی وفات انتقال کی وجہ سے بیعت ٹوٹتی نہیں ہے. بیعت جو ہے وہ ایک روحانی سلسلہ ہے جو برقرار رہتا ہے. اب اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بیعت ٹوٹ گئی آپ کسی اور سے کریں. جامع شرائط آپ کے پیر تھے تو ان کی بیعت جو ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے. ہاں آپ جو ہے وہ طالب ہو سکتے ہیں کسی اور بزرگ سے، چاہے انہی سلسلے کے جو ہے وہ بزرگ سے، ان کے خلیفہ میں سے کسی سے طالب ہو جائیں، یا اگر آپ قادری سلسلے کے ہیں تو دوسرے کسی قادری سلسلے کے پیر صاحب سے بھی جو ہے وہ طالب ہو سکتے ہیں. بیعت ٹوٹی نہیں ہے، بیعت اپنی جگہ قائم ہے. ٹھیک ہے. یہ سوال کر رہے ہیں حضور نارووال سے، کہہ رہے ہیں کہ یہ 12 امام کون ہیں؟ دیکھیں امام پیشوا مقتدا کے معنی کے اندر ہے. اب اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. 12 امام ایک خلافت کے اعتبار سے امام ہیں کہ جن کو جو خلیفہ جو ہے وہ بنائے گئے، امام المسلمین جو ہے وہ بنائے گئے، وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ، اور آپ کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. اور اب آخر میں قرب قیامت میں حضرت امام مہدی جو ہے وہ تشریف لائیں گے. اور ویسے امام بہت سارے امام ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل. اچھا اسی طرح اہل بیت اطہار کے اندر بہت سارے امام ہیں. امام زین العابدین، امام حسین، امام باقر، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو کئی امام کئی اعتبار سے ہیں. امام مقتدا اور پیشوا اس اعتبار سے یہ سب کے سب جو ہے وہ امام ہیں. بلکہ اور بھی بعد میں جو بزرگان دین آئے وہ بھی ہمارے مقتدا ہیں، پیشوا ہیں. ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے. کیونکہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا طریقہ بتاتے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت طیبہ انہوں نے جانی وہ ہم تک پہنچاتے ہیں، اور اس پر گویا پریکٹیکل کر کے ہمیں دکھاتے ہیں کہ ہمیں کس طرح فالو کرنا چاہیے. لیکن ہر چیز کے اعتبار سے پھر ایک الگ صورت بن جاتی ہے کہ کوئی مقتدا اور پیشوا فقہ کے اندر ہے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ. آپ اگرچہ خود بھی امام المتقین تھے، آپ کی کیا بات ہے کہ آپ کی عبادت کا کیا کہنا تھا کہ آپ پوری رات جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے، لیکن مشہور کس اعتبار سے ہوئے؟ فقہ کے امام کے اعتبار سے، اور سب اماموں کے پہلے امام تھے اس لیے امام اعظم کہلائے. اسی طرح 4 امام فقہ ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل. اور اسی طرح دیگر فنون کے اندر بھی، جیسے آپ نحو کو لے لیں تو اس میں اس کے امام ہیں. تو ہر فن کے اپنے اپنے امام ہیں. تو جو خلافت کے اعتبار سے امام ہیں وہ ذکر کر دیے کہ خلفائے راشدین جنہیں کہا جاتا ہے وہ خلفائے راشدین 4 اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور قرب قیامت کے اندر تشریف لائیں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی. واہ جی سبحان اللہ. یہاں حضور ایک سوال ہے، تحریری پیغام ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے یا واجب ہے؟ اور میری نیت یہ ہے کہ امیر سنت سے گلے ملنے کے بعد داڑھی رکھوں گا، کیا یہ نیت ٹھیک ہے؟
جواب دے دیں. داڑھی رکھنا فقہ حنفی میں واجب ہے، اور صرف داڑھی رکھنا نہیں بلکہ ایک مٹھی رکھنا واجب ہے. ایک مٹھی سے کم کروانا یہ ناجائز اور گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ارشاد فرمائے کہ یہودیوں کی جیسی صورت نہ بناؤ، ان کی مخالفت جو ہے وہ کرو، اور مونچھیں پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دو. تو داڑھی جو ہے وہ رکھیں. کوئی بھی کام جو ہم پر فرض اور واجب ہے اس کے کرنے میں ہمیں کوئی کنڈیشن نہیں لگانی چاہیے کہ یہ کام ہوگا تو میں کروں گا. اچھا بعض لوگ یوں بھی جو ہے وہ کرتے ہیں، یا اللہ میرا فلاں کام ہوگا تو میں نمازیں شروع کر دوں. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ہم کیا جتانے والے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں اللہ سے شرط لگانے والے؟ وہ اتنا کچھ جو دے رہا ہے کیا ہم اس کا کچھ ادا کر چکے ہیں جو آئندہ کے لیے ہم شرط لگا رہے ہیں کہ تو یہ دے گا تو ہم یہ کریں گے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. داڑھی رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے رکھیں. آپ امیر اہل سنت کو گلے لگانے کی نیت سے رکھنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ بغیر کسی شرط کے رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گلے لگا لیں خواب میں آ کر. تو اچھی اور سچی نیت کے ساتھ رکھیں، اور آج ہی نیت کر لیں کہ میں جو ہے وہ داڑھی رکھوں گا تو انشاءاللہ امیر اہل سنت سے گلے بھی لگ جائیں گے، اور امیر اہل سنت بھی خوش ہو جائیں گے، اور امیر اہل سنت کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ گلے سے لگا لیں گے. ہو سکتا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا عالم صاحب. کالز بھی شامل کرتے ہیں. جی جناب محسن خان اتاری بات کر رہا ہوں ہند کے راجستھان کے نمباڑا شہر سے. سلمان بھائی، مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض تھا کہ صاحب میں اپنے ظہر اور عصر کی نماز اپنے آفس میں ہی ادا کرتا ہوں، اور باقی کی نماز بھی اپنے گھر میں ہی ادا کرتا ہوں کیونکہ میرے آس پاس کوئی مسجد نہیں ہے. تو کیا مجھے نماز سے پہلے اذان دینا فرض ہے؟ کیا مجھے اذان دینی ہوگی؟ اگر نہیں دیتا ہوں تو کیا میری نماز نہیں ہوگی؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے. ابھی کچھ دن پہلے تک تو آپ محسن بھائی سکھر میں تھے، آج آپ ہند میں پہنچ گئے ہیں. چلیں جی بہرحال مرحبا، اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. کیا فرمائیں گے حضور جواب؟ دیکھیں، نماز باجماعت ادا کرنا جو ہے وہ واجب ہے، اور مسجد محلہ کی جماعت واجب ہے. تو اگر قریب میں کوئی مسجد موجود ہے اہل سنت کی تو وہاں پر باجماعت پنجگانہ نماز ہی ادا کریں. عموماً یوں بھی ہوتا ہے فیکٹریوں کے اندر جو ہے وہ الاؤ نہیں ہوتا جناب فیکٹری سے باہر جانا، لیکن اگر قریبی مسجد ہے تو اب واجب ہے، اب اس کے لیے آپ کو جانا ہوگا. آپ کسی بھی طریقے سے چھٹی لیں اور نماز کے لیے لازمی طور پر جائیں. وہاں یہ عذر نہیں چلے گا کہ جناب کمپنی سے اجازت نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسی نوکری جس میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے سے روکا جائے، جو آپ پر فرض و واجب ہیں، اگر ان میں رکاوٹ بنے گی تو پھر وہ نوکری کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. تو اس بات کو خاص خیال رکھیں. بہرحال اگر قریب میں مسجد ہی موجود نہیں ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر گھر پہ ہی نماز جو ہے وہ ادا کر لیں گے. اب اگر اذان کی آواز جو ہے وہ آتی ہے، جیسے پہلے تو اگر اذان کی آواز جو ہے وہ بغیر مائک کے آتی تھی، اب مائک کی جو ہے وہ سہولتیں ہیں تو کافی دور دراز سے بھی جو ہے وہ اذان کی آوازیں آ جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں اذان دینا ضروری نہیں ہے، دے لیں تو بہتر ہے. اور اگر اذان کی آواز ہی نہیں آتی، کسی ایسی جگہ پر یہ موجود ہے، تو پھر اذان و اقامت کہہ کر نماز ادا کریں. لیکن پھر بھی اگر کسی نے بہرحال بغیر اذان و اقامت کے بھی نماز ادا کر لی تو نماز ادا ہو جائے گی. سبحان اللہ. جب جانا ہوتا ہے تو وہاں پر تو اس قدر مساجد نہیں ہوتی، یا اذانوں کی اذانیں وغیرہ آواز نہیں آتی ہے، تو اس صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں جو ہے وہ اذان جو ہے وہ کہیں اور اقامت اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں، جب بھی اذان و اقامت کہہ کر نماز ادا کریں. سبحان اللہ. جی آخری کال شامل کرتے ہیں دارالفتاح سنت سے ریلیٹڈ. جی سلمان بھائی، مفتی صاحب سے سوال یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو ہم لوگ پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں یہ درود پاک پڑھتے ہیں، تو اس میں نماز والا درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ جی حضور. درود ابراہیمی درودوں میں افضل ترین درود ہے، کیونکہ افضل ترین عبادت نماز میں اس کو بیان کیا گیا اور اس کو پڑھنے کا کہا گیا. تو بالکل درود ابراہیمی جو ہے وہ پڑھا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، افضل ترین درود ہے. ہاں چونکہ درود ابراہیمی کے اندر فقط درود پاک ہے، سلام میں ہو جاتا ہے اور درود جو ہے وہ بعد میں ہو جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ سلام کا صیغہ بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ لیں. سبحان اللہ. مرحبا. مدنی پھول جاری و ساری ہیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ایک مدنی گلدستہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
خلیفہ ہارون الرشید کی زوجہ زبیدہ جو کہ ایک صالحہ خاتون تھی، مرنے کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو کہنے لگیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا مغفرت کا سبب کیا تھا؟ وہ کیا بات تھی جس کی وجہ سے آپ کی بخشش ہو گئی؟ کیا آپ نے جو وہ راستہ بنایا تھا جس پر بہت زیادہ مال خرچ کیا تھا، جو مکہ المکرمہ جاتا تھا، کیا اس کی وجہ سے آپ کی بخشش ہوئی ہے؟ تو جواب دیا نہیں، اس راستے کا ثواب تو کام کرنے والوں کو ملا، مجھے تو اللہ رب العالمین نے اچھی نیت کی وجہ سے بخش دیا۔ میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے، اور جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ عز و جل اس کا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ آئیے سنتے ہیں کہ اس نیت کے عمل میں کس طرح ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں نیت کرنی ہے کہ ہم اچھی اچھی نیتیں کیا کریں گے۔ جس کام کی عادت نہ ہو تو اس کو معمولات زندگی بنانے کے لیے اولاً دشواری ہوتی ہے، لیکن جب آدمی وہ کام شروع کر دیتا ہے تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ نیتوں کے ساتھ بھی ہے۔ اگر ہم نیتیں کرنا اپنا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آہستہ آہستہ یہ نیتیں کرنا ہماری زندگی کا معمول بن جائے گا اور آسانی ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ نیت کیجئے کہ جب بھی کوئی نیک عمل کرنے لگوں گا تو اچھی اچھی نیتیں ضرور کر لوں گا۔ نمبر 2، نیت کی اہمیت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے سنا کہ نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ جس چیز کی اہمیت ہمارے پیش نظر ہوتی ہے تو وہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اچھی نیت کی خود علماء کرام اچھی نیت کی ترغیب دلاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا یحییٰ بن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علم نیت حاصل کرو، کیونکہ نیت کی اہمیت عمل سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اچھی نیت ہوگی تو ثواب بھی ملے گا، اچھی نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے عمل سے زیادہ اچھی نیت ہونا ضروری ہے۔ حضرت سیدنا داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے تمام بھلائیوں پر غور کیا، صرف اچھی نیت کو ان کا جامع پایا۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اچھی نیت کے بغیر گفتگو بھی نہ کرو۔ اور حضرت سیدنا یحییٰ بن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس میں تم خیر کا ارادہ رکھتے ہو تو اس میں نیت کرو، حتیٰ کہ کوڑا خانے کو جانے کے لیے بھی۔ یعنی کوئی کام کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، ہمیں اس کام کو کرنے سے پہلے اچھی نیت بلکہ اچھی نیتیں کرنی چاہیے۔ دن کی ابتدا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کیجیے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہر صبح یہ نیت کر لیجئے کہ آج کا دن آنکھ، کان، زبان اور ہر اس کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا۔ کیسی پیاری نیت ہے، اور اگر یہ نیت کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل فضولیات سے بچ جائیں گے، گناہوں سے بچ جائیں گے۔ عاملین نیت کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، نیتیں کرنے والا عمل ہماری زندگی کا معمول بن جائے۔ اس کے لیے جو لوگ نیتیں کرتے ہیں ان کی صحبت اختیار کیجیے، کہ صحبت اثر رکھتی ہے۔ اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمیں نیتیں کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کئی عاشقان رسول نیتوں والے اس نیک عمل پر کاربند ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، انشاءاللہ عز و جل نیتیں کرنے کا عمل بھی آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ نیت کو اپنی معمولی زندگی بنانے کے لیے کتب و رسائل کا مطالعہ کیجیے۔ احیاء العلوم ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اسی طرح امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے ثواب بڑھانے کے نسخے، چھوٹا سا رسالہ ہے۔ اگر ہم اس رسالے کا مطالعہ کریں اور مطالعہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل نیتیں کرنے میں استقامت حاصل ہو جائے گی۔ نیتیں کرنے میں آسانی ہو جائے،
اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ کچھ نہ کچھ نیتیں ہم لکھ لیا کریں، کہ لکھنے سے بھی نیتیں یاد ہو جاتی ہیں، اور یوں نیک عمل سے پہلے نیت کرنا آسان ہو جائے گا۔ نیتیں کرنا ہمارے معمولی زندگی بن جائے، اس کے لیے ایک اہم عمل یہ بھی ہے کہ ہر نیک عمل کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا توقف کریں، تھوڑا سا ٹھہر جائیں اور نیتیں کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بالوں میں کنگھی کرنا چاہتے تھے، اپنی اہلیہ کو آواز دی اور فرمایا کنگھی لے آؤ۔ انہوں نے پوچھا عالیجہ کیا آئینہ بھی لے آؤں؟ وہ بزرگ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر فرمایا ہاں لے آؤ۔ اس تاخیر کے بارے میں پوچھا گیا تو جواب دیا کنگھی کے لیے تو میری نیت موجود تھی، لیکن آئینے کے بارے میں اس وقت کوئی اچھی نیت موجود نہیں تھی، چنانچہ آئینہ منگوانے سے پہلے میں نے تھوڑی سی خاموشی اختیار کی اور پھر اچھی نیت کی اور اس کے بعد کہا کہ آئینہ لے آئیے۔ سبحان اللہ، کیسا عمل تھا بزرگان دین کا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اچھی نیت کیا کرتے تھے۔ اے کاش ہمیں بھی نیتیں کرنے کی عادت ہو جائے اور ہر نیک عمل سے پہلے ہم کچھ نہ کچھ نیتیں کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نیتوں والے عمل میں استقامت حاصل ہو جائے تو اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے بد نیتی کی ہلاکتوں کو پیش نظر رکھیں۔ جس طرح اچھی نیت کا پھل اچھا ہوتا ہے، اسی طرح بری نیت کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔ اچھی نیت دنیا و آخرت میں ذریعہ نجات ہے تو بری نیت سبب ہلاکت و آفات ہے۔ منقول ہے کہ ابن مقلہ نامی ایک خطاط اپنے فن میں مہارت کی وجہ سے کافی مشہور تھا۔ بادشاہ وقت بھی اس کے فن کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور بادشاہ نے اس کو اپنا وزیر بنا لیا۔ تاج و تخت بھی بڑی عجیب چیز ہے، جب ملتی ہے تو طرح طرح کی باتیں دل و دماغ کے اندر آ جاتی ہیں۔ جب یہ وزیر بنا تو اس کی نیت خراب ہو گئی اور یہ بادشاہ کو معزول کروانے کے بارے میں سوچنے لگا اور مختلف سازشیں کرنے لگا۔ بادشاہ کو پتہ چل گیا اور بادشاہ نے اسے فوراً اپنے دربار میں بلایا اور اسے قید خانے میں ڈلوا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کو اس پر رحم آ گیا کیونکہ یہ بڑا اپنے فن کے اندر ماہر تھا، چنانچہ بادشاہ نے اسے آزاد کر دیا اور دوبارہ اسے وزیر کے عہدے پر فائز کر دیا۔ لیکن پھر بھی یہ باز نہ آیا اور بد نیتی سے پھر اس کے ذہن میں خیال آنے لگا اور یہ سازشیں کرنے لگا کہ کسی طرح بادشاہ کو معزول کروا دوں۔ بادشاہ کو معلوم ہو گیا اور بطور سزا اس کا ہاتھ اور زبان کاٹ دی اور ہزاروں دینار کا جرمانہ عائد کر کے دوبارہ جیل میں قید کروا دیا۔ آخر کار ایک تاریکی جیل میں یہ ماہر خطاط فساد نیت کی وجہ سے موت کا شکار ہو گیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مدنی گل صاحب نے دیکھا ہے جی، اللہ تبارک تعالی ہم سب کی حال پر رحمت فرمائے۔ رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد اطہر اتاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں۔ آپ رکن شورا سے کچھ پوچھنا چاہیں، کچھ ان کے اسکیجول کے بارے میں یا ان کے بارے میں آپ کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں مدنی پھول، اس بارے میں کچھ پوچھنا چاہیں آپ بالکل کال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی کال کو ضرور سلسلے میں شامل کریں گے۔ میں نے بھی کچھ پوچھنا ہے ان سے، لیکن کچھ کالز کو آپ کے یہاں پر ہم شامل کر لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے MCR والوں نے feedback@madanichannel.tv اس کا ایڈریس بھی لگا دیا ہے۔ آپ کال کے ذریعے پوچھیں، آپ تحریری پیغام SMS کے ذریعے پوچھیں، میل کے ذریعے پوچھیں، انشاءاللہ ان ذرائع کے ذریعے سے ہم آپ کا سوال سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش بہرحال ضرور کریں گے۔ کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں شریف سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ ناز سننی ہے، عرض کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کلام کے شعر کا ایک مصرع ہے، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے۔ بہت اچھا پڑھتے ہیں، آج سنیں گے انشاءاللہ ان سے۔ مرحبا جی۔ محمد شہباز اتاری منڈی بہاولدین سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ کل آنکھ چلے اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اسے ہم بڑے شوق اور محبت سے دیکھتے ہیں۔ اس کے ذریعے ہمیں گھر بیٹھے بہت سا علم دین حاصل ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمارے مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے اور اس سلسلے کو
بھی شاد و آباد رکھیں. مختار اسلامی بھائی سے میری عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے. اے کاش کے آ جائیں عطار مدینے میں. ماشاءاللہ، مرحبا جی. سگے عطار محمد شاہ رخ عطاری بوندی راجستھان ہند سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں نعت خواں اسلامی بھائی سے میری مدنی التجا یہ کلام سنا دیجیے. وہاں کیا جو دو کر میں ہے شہبت ہاں تیرا. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. ذوالفقار علی عطاری سینڈا پورا جگ ضلع چاوی بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا سلسلہ ہے. میرا نعت خواں اسلامی بھائی سے مدنی التجا ہے کہ مجھے یہ کلام سنائیں. احمد رضا کیا بات ہے تیری. ٹھیک ہے جی، مرحبا. کلام سنائیے قسمت میری چمکائیے آقا. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بن شاہ باب الاسلام سندھ سے یہ میسج ہے. عبدالرشید بھائی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ذہنی آزمائش سیزن 8 کا کلام سنوا دیں. ٹھیک ہے جی، مرحبا، ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی، یہ کلام سننا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی انشاءاللہ. میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی، یہ کلام سننا ہے. ٹھیک ہے جی. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، فرقان عطاری بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام سننا ہے. خانے وال سے میسج ہے، تو شاہ خوباں، یہ والا کلام سنا دیں. اللہ سب کچھ جزائے خیر عطا فرمائے. کر سب کچھ کلام شامل کیجئے، پھر انشاءاللہ ہم موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. عرش پہ تازہ لگائیے تیری ہی داستان ہے. کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ
جہان کی جان ہے تو جہان ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ طالب دیدار کی طرف جلوے نہ کیوں ہو، طالب دیدار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ سبحان اللہ، واہ کیا جود و کرم سبحان اللہ ہے، شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم، ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے، اشارہ تیرا، واہ کیا جود و کرم، سبحان اللہ، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا
و کرم. واہ واہ کیا بات ہے قاری صاحب، سبحان اللہ. دو ہی فرمائشیں پوری کی ہیں آپ نے، لیکن ماشاءاللہ کمال کر دیا اور وقت بھی پورا کر دیا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ عرفان بھائی ہمارے مدنی اسلامی بھائی بھی ہیں، قاری بھی ہیں، نعت خوان بھی ہیں، ملٹی ڈائمینشنل ہیں. ان قریب ایک نئے انداز میں بھی جی ہر دن حیران کر رہے ہیں، اور ان قریب ایک ان کا نیا انداز بھی آپ دیکھیں گے مدنی چینل پر. وقت کا انتظار کیجئے، ہم بھی وقت کے انتظار میں ہیں. بہرحال آج ہمارا موضوع ہے اللہ اللہ حضور کی باتیں. رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد اطہر اتاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں. مہروز اتاری مدنی حافظہ اللہ تعالی بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہو چکے ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلام کے بارے میں کچھ فرما رہے تھے، اس کو کنٹینیو فرمائیے حضور. اللہ تبارک و تعالی عز و جل آپ کے درجے خوب بلند کرے. پہلا مدنی پھول تو یہ عرض کروں کہ اللہ کرے کہ میں آپ کے طفیل حاجی ہو جاؤں. آمین. ہو جائیں گے انشاءاللہ. میرے رب نے کرم فرمایا تو انشاءاللہ عز و جل ضرور حاضر ہوگی. اللہ کرے یہ نعمت مجھے حاصل ہو. باقی جہاں تک تعلق ہے آج کے ہمارے ٹاپک کا، موضوع کا، تو اس اعتبار سے جو ترکیب چل رہی تھی الحمدللہ رب العالمین، مجھے پھر امام الکلام اور کلام الامام امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر یاد آ گیا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں. الحمدللہ رب العالمین. یہ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے کلام اطہر کے متعلق جو کلام عرض کیا وہ میں نے نظم میں آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور نثر میں چونکہ آج جو میں نے ترکیب بنائی تھی، تیاری کی تھی، وہ امام تصوف امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی احیاء العلوم سے ہے. تو احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارکہ کے متعلق جو ارشاد فرمایا ہے، اس میں سے پھر میں دو احادیث کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سبحان اللہ. کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے فرمایا کہ سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سب سے زیادہ مختصر کلام فرمایا کرتے تھے. اور انشاءاللہ عز و جل اس موضوع پر تو آپ خود مدنی پھول عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. صحابہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مختصر کلام فرمایا کرتے تھے، اور یہی چیز حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تھے. اور اتنے مختصر کلام کے باوجود جتنے معانی چاہتے اس میں جمع فرما دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جوامع الکلم یعنی جامع کلمات کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے. نہ ان میں زیادتی ہوتی اور نہ ہی کمی. گویا کہ الفاظ موتیوں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے آتے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنا ٹھہر ٹھہر کر کلام فرماتے کہ سننے والا یاد کر کے محفوظ کر لیتا تھا. سبحان اللہ. امام غزالی فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بلند آواز کے مالک تھے. اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز کے مالک تھے، اور لہجہ سب سے اچھا تھا. دیر تک خاموش رہتے، بلا ضرورت کلام نہ فرماتے، کوئی پسندیدہ بات زبان پر نہ لاتے. حالت رضا اور غضب میں حق بات ہی ارشاد فرماتے. سبحان اللہ. اگر کوئی اچھا کلام نہ کرتا اس سے اعراض فرماتے. اگر کسی ناپسندیدہ بات کا کہنا ضروری ہوتا تو اسے اشاروں کنایوں میں بیان فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خاموش ہوتے تب پاس بیٹھنے والے گفتگو کرتے، اور وہ بارگاہ اقدس میں بلند آواز سے گفتگو نہیں کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں خوب سنجیدگی اور خیرخواہی سے نصیحت کرتے اور فرماتے قرآن کریم کی بعض آیات کو بعض سے نہ ٹکراؤ کیونکہ وہ کئی طریقوں پر نازل ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی محبوب کبریا سلطان انبیاء
صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے کلام مبارکہ کا صدقہ ہم سب کو نصیب کرے. آمین. یہ جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کلام پر احادیث کریمہ تھی، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہاں ہماری تربیت بھی ہے کہ ہمیں بھی گفتگو کرتے ہوئے کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ آدمی جب تک بولتا نہیں ہے نا تو زیادہ پہچانا نہیں جاتا، مگر جب بولتا ہے نا تو بہت کچھ کھولتا ہے. واہ، سچی بات ہے. اور وہ ایک روایت کا مجھے یہ بھی مفہوم آتا ہے کہ خاموشی جو ہے وہ جاہل کا پردہ اور عالم کی زینت ہوتی ہے. تو آدمی جب تک بولتا نہیں ہے تو پھر پردہ رہ جاتا ہے، مگر جب بولتا ہے تو پھر سچی بات ہے کہ سم ٹائم تو کسی سامنے والے کا دل ڈولتا ہے. اللہ محفوظ فرمائے. کچھ تو ہے کہ وہ شہد گھولتا ہے، مگر کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ذہن اور قلب بالکل جھول جاتا ہے آدمی کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کو کم بولنے کی توفیق دے، اچھا بولنے کی توفیق دے. الحمدللہ. میں آگے اسی طرف آ رہا تھا کہ قربان جاؤں شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے انداز تصوف کا بھی کیا کہنا. اور حضور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جس طرح سے یوں تو آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و ثنا و تسلیم کی سنتوں کو جس طرح زندہ فرمایا ہے، وہ دنیا پر الحمدللہ مشرق و مغرب شمال و جنوب میں جہاں ہم جاتے ہیں الحمدللہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جس قدر الحمدللہ رب العالمین سنتوں کا بیان، سنتوں کا انداز، سنتوں کا پھیلاؤ، سنتوں کی تبلیغ کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے سے الحمدللہ دوام ملا ہے. الحمدللہ برکتیں مل رہی ہیں، برکتیں حاصل بھی ہو رہی ہیں اور دنیا فیض پا رہی ہے. وہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مریدین کی، اپنے طالبین کی، اپنے وابستگان کی، اب مدنی چینل ہے تو اپنے آڈینس کی، جہاں بہت سارے امور میں تربیت فرمائی ہے. کیا کیا تربیت نہیں فرمائی. وہاں ایک جو میجر چیز ہے، آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تعلیمات میں دیکھیں تو وہ کلام پر بڑا کلام فرماتے اور کلام نہ کرنے پر بھی بڑا کلام فرماتے. اور یہ آپ کے کلام کا اکثر حصہ اسی کلام پر مشتمل ہوتا ہے کہ کلام نہ کرو. تو اللہ تبارک و تعالی. اور پھر الحمدللہ قفل مدینہ بھی شروع ہو گیا ہے. آج تو ہے ہی یوم قفل مدینہ. اور یوم قفل مدینہ کیا ہے کہ پہلے تولو بعد میں بولو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب کرے کہ واقعی ہم آج کے یوم قفل مدینہ کے الحمدللہ دنیا دعوت اسلامی میں ہر مدنی ماہ کی یعنی جو بھی ہجری سن کا مہینہ ہوتا ہے اس کی پہلی پیر کو الحمدللہ ہم یوم قفل مدینہ مناتے ہیں. اور گویا کہ جس طرح کا ہمارا موضوع آج سلمان بھائی لے کر آئے ہیں اللہ اللہ حضور کی باتیں، تو بالکل وہ میں کہتا ہوں کہ موقع کی مناسبت سے یہ ترکیب ہے کہ الحمدللہ رب العالمین دنیا دعوت اسلامی میں آج لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں، مدنی منع اور مدنی منیاں، جہاں خاموش شہزادہ امیر اہل سنت کے رسالے کے ذریعے سے بولنے کا طریقہ، سلیقہ، نہ بولنے پر اپنے آپ کو روکنا اور اچھا بولنے پر اپنے آپ کو قائل کرنے کی ترکیبیں بنا رہے، وہاں ہم سب کے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ ہمارے آقا و مولا ملجا و ماوا ہادی و مہدی مرشدی و مرسلنی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا انداز گفتگو کیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کا انداز کیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کیسے فرمایا کرتے تھے، کیسا میٹھا انداز ہوتا تھا، کیسا سوہنا انداز ہوتا تھا، ٹھہر ٹھہر کر کلام کرنا، کسی کی دل آزاری نہ ہونے دینا، جس سے گفتگو کرنا اپنی تمام تر توجہ اس کی طرف ملحوظ رکھنا. اور جیسا کہ امام غزالی نے توجہ مبذول رکھنا، معاف کیجیے گا، مبذول رکھنا. اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل کرے کہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا کو بھی اپنانا نصیب ہو جائے. آمین. ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں رکن شورا مدنی پھول بھی عطا فرما رہے ہیں، امیر سنت کا ذکر خیر بھی کر رہے ہیں، آپ جیسے ہماری تربیت فرما رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر حضور میں بھی پڑھے دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. جی یوسف بھائی کیا سنا رہے ہیں آپ؟ رکن شورا نے بڑے خوبصورت انداز سے تربیت بھی فرمائی، اور یہ بسا اوقات دیکھا گیا چونکہ بہت سارے لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا اور بڑے بڑے لوگوں میں بیٹھنا اٹھنے کا موقع دعوت اسلامی کی برکت سے ملتا ہے، تو بسا اوقات بندہ جو ہے وہ سامنے والے کو دیکھ کر اس کی پرسنلٹی کو کہتا ہے کہ یار واقعی یہ کوئی کمال بندہ ہے، لیکن جب وہ گفتگو کرتا ہے نا تو پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنا کمال اس کے اندر پرویا ہوا ہے. اور دوسری بات سلمان بھائی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے
عشق رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے آپ کے انداز کو کتنا ہم نے اپنایا ہوا ہے. یہ بہت بڑا سمجھے کہ ہمارے لیے میسج ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صرف لفظی محبت نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، آپ کے ارشادات پر امپلیمنٹ کرتے ہوئے ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. سبحان اللہ. آگے میرے آقا فرماتے ہیں، من صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا. آگے میرے آقا مزید فرماتے ہیں، ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، یعنی جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا اللہ تبارک و تعالی اس پر 1000 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا. میرے آقا مزید فرماتے ہیں، ومن صلی علیہ الفا زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، اور جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجا جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہو. اللہ. اب ذرا غور کریں کہ 1000 بار درود پاک پڑھنے کی برکت کتنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے، وہ بھی اس دن جس دن بندہ نفس نفسی کے عالم میں ہوگا. اب ہم غور کریں کہ ہم نے اپنی زندگی گزارنے کا انداز کیا اپنایا ہوا ہے. صبح سے لے کر شام تک کیا میرے اس پورے شیڈول میں، ہم باقاعدہ پورے بہت سارے لوگ جو ہے وہ پورے دن کو ڈیزائن کرتے ہیں. صبح اٹھ کر جم جانا ہے، ورزش کرنی ہے، نیوز پڑھنی ہے، صبح اٹھ کر میں نے آفس جانا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے وہ کام کرنا ہے. اب میں چیک کروں کہ آیا میرے اس پورے دن کے شیڈول میں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے لیے کتنا ٹائم مختص کیا. کتنی برکتیں، کتنی بہاریں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درود پاک پڑھنے کی ہم سنتے رہتے ہیں. حالانکہ یہ غور کریں نا سلمان بھائی، حدیث پاک برحق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے، یہ اسی آقا کا فرمان ہے کہ جس آقا نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک تو ہم نے مانا اللہ ایک. یہ اسی آقا کا فرمان ہے کہ جس نے بتایا کہ یہ کتاب قرآن مجید تو ہم نے مانا قرآن مجید. اسی آقا نے فرمایا کہ جو مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک بھیجے گا جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے مس کر رہا ہوگا. اب ذرا بندہ غور کرے کہ کتنی بڑی سعادت اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم درود سے محبت کریں، ہم درود پڑھنے والے شامل ہو جائیں اللہ تبارک و تعالی. اور اس کا ایک بہت آسان طریقہ، ہم پورے دن کو ڈیزائن کرتے ہیں نا، اگر اس ڈیزائن میں صرف روزانہ صبح اٹھ کر ہر اسلامی بھائی نے اپنے گھر سے نکل کر اپنے آفیسز کی طرف، اپنے بزنس ہاؤسز کی طرف جانا ہوتا ہے، اگر اس ٹریول ٹائم کو درود ٹائم میں کنورٹ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے درود پاک پڑھ کر ہم بہت ساری فضولیات سے محفوظ رہ سکتے ہیں. بہت ساری اب دیکھیں کہ اگر میں ٹریول میں ہوں، میرے ساتھ اگر کوئی بیٹھا ہے تو وہ دنیاوی اگر گفتگو ہو رہی ہے تو کسی نہ کسی کی غیبت شامل ہو سکتی ہے، کسی نہ کسی کی چگلی شامل ہو سکتی ہے. بہت ساری برائیوں سے بندہ بچ کر یہ درود پاک پڑھ سکتا ہے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک اور بڑے ہی خوبصورت فرمان پر عمل کر کے کتنی بڑی سعادت حاصل کر سکتا ہے. کیا بات، مرحبا، ماشاءاللہ. جی مہروز بھائی. سلمان بھائی ماشاءاللہ عز و جل، موضوع ایسا ہے، میں کو یہ عرض کروں گا کہ صرف اچھا نہیں ہے بلکہ یہ ایسا ٹاپک تھا جو مشکل تھا، کیونکہ انتخاب یہ کرنا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کثیر پر مغز اور جلال و جمال سے بھرپور جو کلام ہیں ان میں سے چند چیزیں بیان کرنی تھی. تو سب سے پہلی جو میں حدیث پاک بیان کروں گا، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ رب کریم نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، کہ یہ اپنے ہوائے نفس سے اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث کریمہ کے حوالے سے بھی امت مسلمہ کو آداب بیان فرمائے ہیں. چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے یعنی جھوٹی حدیث بیان کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور یہ حدیث مبارکہ آپ کے بھی مطالعے میں رہی ہے اور میری بھی مطالعے میں رہی ہے. بالعموم محدثین کتب کے شروع میں، اس کے مقدمے میں جو حدیث مبارکہ پر اس کی شروحات پہ
کتابیں لکھی ہیں محدثین نے، شارحین نے، تو اس کی ابتدا میں جب مقدمہ لکھا تو اس میں اس حدیث کو بیان فرمایا اور اللہ رب العزت سے عافیت طلب کی اور اپنی نیتیں بیان کی کہ ہماری اس میں یہ نیتیں کہ حدیث کو ہم اس طریقے سے بیان کریں گے۔ اب یہاں اس حدیث کو بیان کرنے کے دو مقاصد ہیں، ایک تو یہ کہ میں بھی اس کی برکتیں سمیٹوں اور میں بھی یہ نیتیں کروں کہ انشاءاللہ عز و جل احادیث کریمہ جو کہ مستند احادیث ہیں اور کتب میں منقول ہوئی وہی بیان کروں گا، محض اپنے حافظے سے اور ادھر سے سن لی ادھر سے سن لی، اس سے ایس ایم ایس آ گیا اس سے ایس ایم ایس آ گیا واٹس ایپ آ گیا، اٹکل پچو سے بیان نہیں کرنا، بلکہ واقعتاً جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ ہمیں کچھ معاملات جو ہیں اس کے تحت جو ہے وہ ڈسکس کرنے ہیں، بیان کرنے ہیں، تو آج ایک یہ بہت بڑا مرض کہہ سکتے ہیں یہ لوگوں میں لگ گیا ہے کہ ایس ایم ایس دیکھیں، آپ واٹس ایپ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ پیغامات دیکھیں اور لوگوں کی عام نجی گفتگو دیکھیں، جب وہ کہتے ہیں گفتگو کرتے ہیں تو اتنے مزے سے کہہ رہے ہوتے ہیں بعض باتیں کہ انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہم اپنے ساتھ کتنا سنگین اور بڑا مذاق کر رہے ہیں کہ اللہ عز و جل نے یوں فرمایا ہے۔ حالانکہ اگر حافظ بیٹھا ہوا ہو، کوئی عالم بیٹھا ہوا ہو اور جس کی نظر قرآن پر ہے تو وہ کہتا ہے ایسا تو کوئی فرمان سنا ہی نہیں ہے، قرآن میں تو ایسا ہے ہی نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جی، یوسف اپنے مہروز بھائی، یوسف سلیم بھائی رکن شورا بھی موجود ہیں، ایک دفعہ کسی ہوٹل پر مجھے کوئی لے گیا چائے پلانے کے لیے، ایسے ہوٹل پر جانے کی طبیعت نہیں ہے لیکن اس ٹائم میں نے کہا چلیں نہیں چلتے ہیں چائے پی کے آ جائیں گے، چائے پینے گئے، ادھر ایک فروٹ بیچنے والا آدمی تھا، مسجد میں نماز پڑھنے بھی آتا تھا، اس نے دیکھا تو وہ بھی ادھر ٹیبل پر آ کے بیٹھ گیا۔ اچھا اب میں چائے کے انتظار میں تھا، بھی چائے آئے گی پئیں گے اور جائیں گے، اب وہ فروٹ والے بھائی نے بات چیت کرنا شروع کر دی، اب وہ بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ یوں فرماتا ہے، اللہ نے یوں نہیں کہا، اللہ یوں کہتا ہے۔ میں نے بڑا ضبط کیا اپنے آپ پر، تھوڑی دیر میں بیٹھا رہا خاموشی سے۔ اچھا پھر جب وہ اوور دا لمٹ جا رہا تھا نا تو میں نے ان کا نام لیا، میں نے کہا پیارے بھائی یہ کہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ذرا مجھے بتائیے گا۔ جب میں نے یہ کہا تو پھر وہاں فل سٹاپ آ گیا، بریک لگ گئی۔ پھر میں نے ان کو محبت میں، اب چائے پلانے مجھے لگ رہا، میں نے کہا چائے منگوائیں ان کے لیے بھی، اب آگے بیٹھے ان کے لیے بھی چائے، ان کو بھی چائے بھی پلائی اور ساتھ میں ان کو مدنی پھول بھی جو ہے وہ یہ پیش کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کوئی مذاق نہیں ہوتا کہ بندہ جو مرضی دل کرے بنائے، اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے تو حدیث میں یوں آیا۔ آپ دیکھیں لوگ چائے کے تھڑے پر جو ہے وہ ہوٹل کے جو اس میز پر بیٹھے ہوئے وہاں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، گلی کے تھڑے پہ بیٹھے ہوئے وہاں جی حدیث میں یوں نہیں آیا، حدیث میں یہ ہے، حدیث حضور نے یہ نہیں فرمایا، حضور یہ فرما رہے ہیں۔ یہ واقعی وبا چل پڑی ہے، یہ اللہ محفوظ سلمان بھائی یہاں پہ ایک چیز یہ بھی بیان کر دوں کہ ایک تو یہ کہنا ہے نا کہ اللہ عز و جل یوں کہتا ہے، قرآن میں یوں ہے، حدیث میں یوں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا، اور یہ صرف سنی سنائی اپنی اٹکل پچو سے بات بیان ہو رہی ہے۔ لیکن ایک دوسری سمت جس میں شاید لوگوں کو ایسا لگے کہ نہیں اس میں ایسا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ حکم شریعت بیان کر دینا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے اپنی اٹکل سے۔ تو پھر شارحین نے اور اس پہ کلام کرنے والوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب وہ حکم شریعت بیان کر رہا ہے تو حقیقتاً تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ایسے کہتے ہیں، بالکل، کیونکہ حکم شریعت ثابت ہوگا قرآن و حدیث سے، بالکل۔ تو جب کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ گناہ ہے یہ ثواب ہے، تو وہ در حقیقت اللہ اور رسول کی بات کر رہا ہے۔ اور اگر یہ اپنی اٹکل سے کر رہا ہے، قرآن و حدیث میں ایسا ذکر نہیں آیا، تو پھر اسے سوچنا چاہیے کیا ہے۔ حدیث مبارکہ جو ہے وہ خاص الفاظ جو ہیں وہ تو بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے متعلق ہیں۔ ایک جگہ پر ایک حدیث پاک پڑھی۔ اچھا یہاں ایک اور بات بھی بڑی، یوسف بھائی آتے ہیں آپ کی طرف انشاءاللہ، ایک اور بات بھی ہے، لوگ حدیث پڑھیں گے، اچھا اب اس ہم نے بولے کہ ریفرنس کہاں ہے، تو ریفرنس نہیں پتا ہوگا کہاں ہے، اب کیا بولیں گے کہ یہ فلاں کتاب میں ہے۔ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی شرح برزخ میں سے، تو اس کا ایک حوالہ وہاں لکھا ہوتا، میں نے شرح برزخ سے ہی دیکھی تھی، پڑھی تھی، وہیں سے پڑھ کے سنائی تھی۔ تو اب وہاں پر جو ایک حضرت تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اب حضرت بولوں کیا بولوں، بہرحال چھوڑیں جی جو بھی تھا۔ تو اب بات ہوئی جی یہ تو بخاری میں لکھی، یہ حدیث بخاری شریف میں لکھی ہوئی ہے۔ اچھا اب میں نے ان کو سنا تو انہوں نے بخاری کا حوالہ دینا چاہیے سی، یعنی آپ کو چاہیے تھا، ایک جگہ بیان کیا تھا میں، جی۔
تو مجھے انہوں نے کہا کہ تمہیں بخاری شریف کا حوالہ دینا چاہیے تھا. تو میں نے انہیں عرض کیا, میں نے کہا جی یہ بخاری شریف میں حدیث شریف نہیں, اور میں آپ ہی پڑھیے کمال گالے نہیں ہے. میں نے کہا جی دسو کہڑے باب بچے, تو وہ سمجھ رہے ہو کہ ایسے اسلامی بھائی ہے اس کو لے آئے یہاں پر. تو الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں کچھ اکتساب فیض کیا ہے, میرے سنت کی صحبت کا فیض اثر ہے. میں نے کہا یہ کہڑے باب بچے, جب میں نے کہا تھا کون سے باب میں ہے, پھر فل سٹاپ لگ گیا وہاں پر کہ یہ ہوگی تو بتائیں گے نا کس باب میں ہے. تو یہ بھی ایک بات چلنے کی, اس کو بھی تھوڑا لیں. ایک تو غلط بیان ہی کر رہے ہوں گے, اوپر سے اس غلط کو صحیح ثابت کرنے کے لیے غلط ریفرنس بھی بتا رہے ہوں گے. سلمان بھائی, کوئی گناہ ہو, جرم ہو, یا بندے کی کوئی کمزوری ہو یا بیماری ہو, وہ جب تک اس سے خلاصی نہیں پا سکتا, اس سے آزاد نہیں ہو سکتا, جب تک وہ ریئلائز نہ کرے کہ میرے اندر یہ عیب, یہ کمزوری, یہ بیماری, یہ مرض, یہ جرم میرے اندر موجود ہے. اور اکثر لوگ معاشرے میں جب تجزیہ کیا جاتا ہے, کچھ خبریں اس قسم کی آئیں, کچھ تجزیے رپورٹس اس قسم کی آئی کہ جرائم چھوڑنے والے جب تک اس جرم کو, جرائم جو لوگ چھوڑتے ہیں وہ کب چھوڑتے ہیں, جب انہیں یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ صحیح نہیں ہے, ایسی بات, اس کا انجام اچھا نہیں ہے, تو میں غلطی پر ہوں. اور کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ غلطی کی تلافی صرف ایک چیز سے ہوتی ہے. اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کی تلافی صرف ایک چیز کرے گی, اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنی غلطی مان لیں. مزید آپ اگر اس کو آئیں بائیں شائیں کرنے جائیں گے تو پھر آپ مزید جو ہے وہ رانگ نمبر ماریں گے, مزید غلطیاں کریں گے آپ, مزید آپ کو ٹھوکریں لگیں گی, اور پھر ہر ٹھوکر سے بچنے کے لیے آپ کو مزید ٹھوکریں لگیں گی. وہ کہتے ہیں نا ایک جھوٹ جو ہے اس کے لیے پھر 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, اور وہ پھر بھی نہیں چھپتا, پھر بھی نہیں چھپتا. تو اس میں احتیاط کی جائے بہرحال. کہ اور یہ بھی نہیں کہ کسی نے مجھے تو فارورڈ کی تھی جناب, میں نے آگے فارورڈ کر دی. ایسے کیسے فارورڈ کر دی؟ ابھی ایک چیز آئی سامنے, وہ ایک مسئلہ تھا بالکل غلط مسئلہ, ایک حلال چیز کو حرام کہہ دیا گیا, میرے پاس موبائل پہ آیا. تو میں نے عرض کی کہ بھائی یہ کہاں سے بیان کر دیا, یہ صریح حلال ہے, اس کو معاذ اللہ حرام کہا جا رہا ہے. تو کوئی جواب نہیں آیا, کوئی جواب نہیں آیا. پھر مزید ایک جگہ سے آ گئی, اللہ کے بندو کیا ہو گیا, کیا ہو رہا ہے؟ تو اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. امیر اہل سنت احتیاط کا ذہن دیتے ہیں, اور امیر اہل سنت تو اتنی احتیاط کا ذہن دیتے ہیں کہ ہمارے مدنی اسلامی بھائی اور مبلغین دعوت اسلامی جو ہیں ان کے لیے مدنی مرکز کی طرف سے جو مدنی پھول ہیں وہ یہی ہے کہ اکثر و بیشتر دیکھ ہی کر بیان کریں, اور اپنے حافظے پہ اعتماد نہ کریں, الا یہ کہ کوئی بہت ہی ممتاز اور امتیازی حیثیت کا حامل ہے تو وہ دیکھ کر بیان کریں. وہ کیوں؟ امیر اہل سنت کو دیکھیں آپ, امیر اہل سنت دیکھ کے بیان کر رہے ہوتے, ایک زندگی گزار دی. یعنی اب تو ہمارے سر میں بھی بال سفید آ رہے ہیں امیر اہل سنت کو دیکھ دیکھ کر. تو امیر اہل سنت نے تو ایک زندگی گزار دی ہے مطالعے میں, اور آپ کا تو مطلب شغف ہے, شوق ہے, اور ماشاءاللہ آپ کی ذہانت, فطانت, آپ کی عقل مندی, شعور, یہ ساری چیزیں ظاہر و باہر ہیں, لیکن آپ دیکھ دیکھ کے بیان کرتے ہیں, آپ دیکھ دیکھ کے چیزیں وہ کرتے ہیں. کیوں؟ خوف, اللہ کا خوف جب دل میں آ جاتا ہے. اب دیکھیے حدیث مبارکہ میں کہ اللہ رب العزت کا خوف یہ دانش اور حکمت کی اصل ہے. یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حکمت کی اصل اللہ عز و جل کا خوف ہے, اور جس کے دل میں یہ آ جاتا ہے تو پھر اس کی حکمت بھری باتوں سے زمانہ منور بھی ہوتا ہے, روشن بھی ہوتا ہے, ضیاء بھی پاتا ہے, خوشبوئیں بھی پاتا ہے, اور پھر وہ عطار بن کے زمانے کو معطر بھی کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بڑے پیارے انداز میں مہروز بھائی نے مدنی پھول عطا فرمائے اور کانشیس بھی کیا ہے ہمیں. سو بی کانشیس, حدیث پاک ایسے ہی نہیں جو ہے وہ بیان کر دینی چاہیے بغیر کسی اتھینٹک ریفرنس کے, یا بغیر کسی اچھی جگہ پر پڑھے بغیر, کسی اچھے کتاب میں پڑھے بغیر اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بھی روش یاد رکھیں کہ درست نہیں ہے کہ آپ ایک تو غلط روایت بیان کریں پھر اوپر سے غلط حوالہ بھی دے رہے ہیں. کسی نے ایک روایت پڑھی, اس سے حوالہ پوچھا, مہروز بھائی کشف الغمہ میں لکھی ہوئی ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے, کشف الغمہ تو حدیث شریف کی کتاب ہی نہیں. آپ کہاں جا رہے ہیں, دل بھر بھر کے آ رہا ہے. یعنی خیانت, بہتان, اور اسے کہتے ہیں علمی سرقہ, اس کا ایسا رواج پڑ گیا ہے. علمی سرقہ ہے سرقہ, جی سرقہ, سوری, ٹھیک, جزاک اللہ. اللہ رب العزت آپ کو عافیت عطا فرمائے, آمین. میری اردو بھی آپ کے اور اطہر بھائی کے صدقے میں جو اچھی ہو جائے. تو علمی سرقہ کیا گیا کہ جی کیا حوالہ دیا گیا باقاعدہ بالقصد, کیا حوالہ دیا ہے. مثال دوں میں آپ کو, سلمان بھائی نے یہ بات لکھی ہے, کہاں لکھی ہے جی؟ اپنی کتاب میں لکھی ہے. کون سی کتاب میں لکھی ہے؟ اب کوئی نام گھڑ لیا, پھر اس کا کوئی باب بھی گھڑ لیا, جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ لکھا ہوا ہے, باب بھی گھڑ لیا, پھر اس کا صفحہ بھی بنا لیا ہے. تو جناب وہ ہے کہاں؟ اب سلمان بھائی کو ہی نہیں پتا کہ میری کوئی کتاب بھی ہے. ٹھیک,
اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رحمت فرمائے. ایسے کام ہمیں نہیں کرنے. تو اس طرح کی بی کانشیس اور حدیث پاک بیان کرنی ہے تو اچھے طریقے سے بیان کرنی ہے, اتھینٹک طریقے سے بیان کرنی ہے. جی یوسف بھائی آپ کچھ فرما رہے تھے. سوشل میڈیا پر اس قسم کا بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس پوسٹ آئی, اب اسے فارورڈ کرنا ہم پر سمجھے لازم ہے, بلکہ بسا اوقات اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر سچے مسلمان ہو تو اسے آگے اتنے لوگوں تک پہنچا دیں, توبہ, اگر آپ پکے ایماندار ہو تو اتنے لوگوں تک پہنچا دیں. حالانکہ وہ اتھینٹک ہے ہی نہیں جو بات اس میں لکھی گئی ہے. امیر اہل سنت اس پر بہت پیارا مدنی پھول دیتے ہیں کہ ہر پوسٹ کو شیئر نہ کیا جائے, نہیں کرنا, بالکل ٹھیک ہے, بالکل نہ کریں, بلکہ جب تک آپ 100% اس پر کسی شرعی علماء سے آپ جو ہے وہ رہنمائی نہ حاصل تب تک اس کو آگے شیئر نہ کریں. آپ مائک پرابلم کر رہے ہیں. یہاں میں عرض کر دوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین, کچھ ایسا مجھے تو بہت کچھ ایسی باتیں پتہ ہوتی ہیں جو سلسلے میں موجود اس ٹائم ہمیں کو پتہ نہیں ہوتی. ہم بعض اوقات اوور لیپ کر رہے ہوتے ہیں, بات کو لے رہے ہوتے ہیں, تو اس کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ چیزوں کو کور بھی کرنا ہوتا ہے. تو بہرحال معذرت یوسف بھائی, اللہ آپ کو بارک جزائے خیر عطا فرمائے. رکن شورا ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک بات ارشاد فرمائی تھی لبیک سلسلے میں کہ اگر اولاً تو سوشل میڈیا سے آپ کنارہ کشی اختیار کر لیں اگر آپ کی ضرورت نہیں ہے تو, لیکن اگر آپ کرتے بھی ہیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا باقاعدہ ایک شعبہ ہے اور اس کے تحت سوشل میڈیا کے لیے ویڈیو, آڈیو اور امیجز کی صورت میں پیغامات اور بڑے پیارے پیارے میسیجز بنائے جاتے ہیں. تو صرف ان کو لیجئے اور انہی کو فارورڈ کیجئے, کیونکہ وہ باقاعدہ تفتیش ہونے کے بعد علماء کی نظروں میں سے گزرنے کے بعد ہمارے پورا شعبہ ہے, پورا شعبہ ہے سوشل میڈیا جو الحمدللہ دعوت اسلامی جو رن کر رہی ہے, پورا شعبہ ہے, اس میں مدنی علماء بھی ہیں اور یہ سارے اتھینٹک طریقے سے سارے ریفرنسز جو ہے وہ نکالتے ہیں, روایات آپ تک پہنچاتے ہیں. بہرحال کانشیس بھی رہنا ہے اور حضور کی باتیں سننی بھی ہیں, سنانی بھی ہیں, سیکھنی بھی ہیں, سکھانی بھی ہیں. کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. رکن شورا حضرت مولانا محمد اطہر اتاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے مدنی پھول بھی انشاءاللہ ہم لیں گے. اور آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں رکن شورا سے تو بالکل اوپن فورم ہے جی, آپ پوچھ سکتے ہیں. کیا کیا ذمہ داریاں حضور آپ کے پاس, یہ میرا ایک سوال ہے, اس پر انشاءاللہ ہم آپ سے جواب لیں گے اور آپ بتائیں گے بھی. کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل بہت ہی اچھا چینل ہے. عمان سے بات کر رہا ہوں عبدالشکور. آپ کا پروگرام ہم صبح صبح دیکھتے ہیں, جب ہم دکان کھولتے ہیں تو اسی وقت آپ کا پروگرام لگتا ہے, ہم پروگرام آپ کا دیکھتے ہیں. پلیز اس میں زیادہ سے زیادہ نعتیں سنایا کریں, ہمیں نعتیں سننے کا بہت شوق ہے. کیا بات ہے جی آپ کی, ماشاءاللہ, مرحبا. محمد عمران اتاری سگیتار عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلے میں رکن شورا کی آمد, ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے رکن شورا ہیں ہمارے. یہ نعت خواں اسلام بھائی صاحب کے کلام کے اشعار سنا دے. گناہ گار گملائی کے جہنم گو کرم سے بخش دے مجھ کو, نہ دے سزا یا رب. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, مرحبا. کیا پیارے انداز میں پڑھا آپ نے عمران بھائی, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, ماشاءاللہ. حمیل رضا اتاری ہند کی سر موڑاسا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عز و جل کھلے آنکھ صلی اللہ سلسلہ بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے. تو یہ عرض تھی کہ مجھے کلام سنا دیجیے. اے عرب کے تاجدار اہلا وسلم, مرحبا. مرحبا, ماشاءاللہ. کالز میں ہند سے ماشاءاللہ کالز جو ہیں ہمارے سلسلے میں بہت زیادہ کالز ہوتی ہیں بنسبت ہمارے پاکستان سے. چلیں جی, مرحبا ہند والے اسلام بھائی بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. میرا نام فاطمہ شہزادی اتاری ہے. مجھے ایک نعت سنی ہے. بس مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے. ٹھیک ہے جی, مرحبا. ویر جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے, جزاک اللہ جی, بڑی مہربانی, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ. نہیں پیر نہیں, ویر. ویر, ہاں ویر بھائی کو کہتے ہیں پنجابی میں. اللہ محفوظ فرمائے. پیر تو میں ہوں, اللہ محفوظ فرمائے ایسی جو ہے وہ سوچ سے بھی. چلیں جی, بہرحال ویر کہا ہے انہوں نے جی, پنجابی میں بھائی بھی کہا ہے, بہت شکریہ. سلمان بھائی, میں سید قاسم ہوں کراچی سے, ایک نعت سنا دیں, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ کہہ رہے ہیں میری نعت کا اسلام بھائی سے مدینے جایا کا نام سنا دیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی,
یہ نہ سنا دیں، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ واہ سبحان اللہ۔ ناظر خالد بھائی ہیں، ان کا میسج ہے، ٹھیک ہے جی۔ مصطفیٰ معراج بکھر سے، سبحان اللہ، مجھے نہ سنا دیں۔ کون سی نعت سننی ہے جی؟ یا رب عطا ہو مجھے کفل مدینہ، یہ نعت نہیں ہے جی، یہ کلام ہے، یہ آپ کو سننا ہے، ٹھیک ہے، مرحبا۔ سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، یہ سنا دیں، ٹھیک ہے جی۔ باب المدینہ کراچی سے میسج ہے، کلام سنائیں یا نبی نظر کرم فرمانا، ٹھیک ہے جی۔ خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا، یہ کلام سننا ہے، ٹھیک ہے جی، مرحبا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خیر سب کچھ کلام شامل کریں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی برکتوں سے ہمیں حصہ لینا چاہیے، حضور کے فیضان سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے، اور بالخصوص حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارکہ کی برکات لینی چاہیے، اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ ابھی مہروز بھائی ارشاد فرما رہے تھے کہ لوگ قرآن و حدیث کے حوالے سے اتنے انکانشیس ہیں۔ میں صرف قرآن و حدیث ہی کی بات نہیں کر رہا، زبان سے جو عام بات نکلتی ہے وہ کس قدر امپورٹنس ہوتی ہے کہ رسول محتشم نبی معظم شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے جو فرمان مکرم ہے کہ حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا کوئی شخص اچھی بات بول دیتا ہے، یہ قرآن و حدیث کی بات نہیں ہو رہی، جو انسان کے منہ سے نکلتا ہے، اور جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے ہم خود غور کریں، اسلامی بھائی بھی غور کریں، اور بالخصوص چونکہ اس وقت مارننگ شو ہے، ایک بہت بڑی تعداد اسلامی بہنوں کی گویا کہ مدنی چینل کو ملاحظہ فرما رہی ہوتی ہیں، اور اس حدیث پاک کو انتہائی توجہ کے ساتھ اسلامی بہنیں بھی سماعت فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کوئی شخص اچھی بات بول دیتا ہے، اس کی انتہا نہیں جانتا، اس کی وجہ سے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس دن تک کے لیے لکھی جاتی ہے جسے جب وہ اس سے ملے گا، اور اس کے برعکس ایک آدمی بری بات بول دیتا ہے جس کی انتہا یعنی انجام نہیں جانتا، اللہ اس کی وجہ سے اپنی ناراضی اس دن تک لکھ دیتا ہے جب وہ اس سے ملے گا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ بعض اوقات آدمی کوئی بات ایسی بری بول دیتا ہے جس سے رب تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ ربی۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ بہت سوچ سمجھ کر بات کیا کرے۔ حضرت سیدنا القمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت سی باتوں سے بلال ابن حارث کی یہ حدیث روک دیتی ہے، جو حدیث بیان کی گئی کہ میں کچھ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث سامنے آ جاتی ہے، اور میں اس خوف سے خاموش ہو جاتا ہوں کہ کہیں ایسی بات مجھ سے نہ نکل جائے جس کی وجہ سے اللہ عز و جل ہمیشہ کے لیے مجھ سے
नाराज हो जाए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल की नाज़िरात इस्लामी बहनें, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल आपकी इज्जतों और असमतों में मजीद इजाफा करे। हम मुंह से क्या बोल देते हैं, खुशी के मौके पर हमारे मुंह से क्या निकलता है और गमी के मौके पर हमारे मुंह से क्या निकलता है, और सच्ची बात तो ये कि बातों ही बातों में हमारे मुंह से क्या निकलता है, इस पर गौर होना चाहिए। बातें कितनी करते हैं, इतनी बातें करते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। फिर यहां पर एक सिर्फ बात, चूंकि बातों से बात चली है, फहश कलामी आज हमारे मुआशरे की मुआशरती बुराइयों में, चूंकि ये एक ऐसा अम्र है कि जिसके लिए ना कहीं आना पड़ता है, ना जाना पड़ता है, ना उसके लिए कोई एहतमाम करना पड़ता है, बोल तो आदमी रहा है, बोलते 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 वो बोल जो लफ्ज है, जो उसके अल्फाज हैं, उसके एक सेंटेंस में पहले भी गाली है, दरमियान में भी गाली है, आखिर में भी गाली है। अल्लाह करेगा हमें नसीब क्लियर हो जाए, अल्लाह करेगा सुभान हमें अल्लाह। नसीब हो जाए। मरहबा जी यूसुफ भाई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी हदीस पाक इसी मौजू से मुतालिक रुकन शुरा ने जो मदनी फूल अता फरमाए कि बंदा अपनी ज़बान से बहुत सारे फजूलियात जो है वो कह देता है। मेरे आका क्या हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं कलीमतानी हबीबतानी इलर रहमान, दो कलीमे रहमान को बहुत ज़्यादा महबूब हैं। सुभान अल्लाह। वो क्या है? खफीफतानी अलल लिसान, जो ज़बान पर बहुत ही हल्के मगर सकीलतानी फिल मीज़ान, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और मीज़ान ने अमल पर बहुत ज़्यादा भारी हैं। और वो क्या है? मेरे आका फरमाते हैं सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अब ज़रा गौर करे बंदा कि कितने मुख्तसर अल्फाज और कितने जामे अल्फाज के मेरे आका ने फरमाया कि ज़बान पर बहुत ज़्यादा हल्के हैं लेकिन मीज़ान अमल में बहुत ज़्यादा भारी हैं। अब हम गौर करें कि हम अपना ये जो टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं, पूरा दिन शबो रोज़ हम जो अपनी गुजार रहे हैं, उसमें किस कदर हम फजूलियात और किस कदर जैसे कहें कि फजूल हम अपनी ज़िंदगी में बसर कर रहे हैं, फजूल बातें कर कर, किसी की गीबत करके, किसी की चुगली करके, किसी का दिल दुखाकर। अगर इसी जगह पर हम अल्लाह तबारक व तआला के हबीब का ये फरमान ले लें और अल्लाह की हम्द व सना बयान करते जाएं, तो हमारा मीज़ान अमल में हो सकता है कि इसी हमारे अमल की बरकत से, इसी हमारे अमल के बरकत से जो है वो हमारे जो है वो मग़फ़िरत हो जाए और हमारे नामा आमाल में नेकियां बढ़ा दी जाएं। सुभान अल्लाह। महरोज भाई 60 सेकंड्स है, बस एक हदीस मुबारका जो है वो अर्ज कर देता हूँ। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है खैरुल उमूरी औसातुहा, बेहतरीन अमल जो है, बेहतरीन काम ये है कि बंदा बयाना रबी इख्तियार करे। और ये एक हदीस मुबारका ऐसी है कि अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुआशरती तो बल्कि पहले ईमानी तौर पर, रूहानी तौर पर, मजहबी तौर पर, मुआशरती तौर पर, मुआशी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर और अखलाकी तौर पर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हमारे अंदर भी मदनी इनकलाब होगा और हमारे कुर्बो जवार में भी मदनी इनकलाब बर्पा हो जाएगा इसकी बरकत से कि अगर हम मियाना रबी को अपने पल्लू में बांध लें, अपने राह अमल में इसको अपनी ज़ाद राह बना लें। अल्लाह ताला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस करीमा से फैज़ हासिल करने की कोशिश करे। एक किताब बता देता हूँ ताकि सिलसिला जो देखा है इसकी कुछ बरक़ात कि मकतबतुल मदीना ने बड़ी प्यारी किताब शाया की। यूँ तो अहादीस करीमा की बहुत सारी किताबें मशहूर किताबें हैं, लेकिन उन मशहूर किताबों में से चंद अहादीस का इसमें इंतखाब है। 40 अहादीस का हज़रत अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा ने इंतखाब किया और उन पर मुख्तसर सी तशरीह की है, आसान अल्फाज में है। तो ये मकतबतुल मदीना से ले लीजिए, मुंतखब अहादीस से, और वेबसाइट से भी डाउनलोड की जा सकती है। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पढ़ने, इन पर अमल करने और इन्हें दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। 2 अशार था तो इस्लाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। कब्र में हो जिस तमाना तुम वहाँ तशरीफ लाना, चेहरा रोशन दिखाना, गोरे तीरा जगमगाना। या हबीबी या रसूल अल्लाह,
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك حشر میں سرکار آنا میرے عیبوں کو چھپانا حشر میں سرکار آنا میرے عیبوں کو چھپانا اپنے رب سے بخشوانا ساتھ جنت میں بسانا حشر میں عطار آئے آپ ان پر رحم کھائے اپنے دامن میں چھپائے اور رب سے بخشوائے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے صبح میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری